السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں جس کا نام ہے بساط دل، اور یہ لکھی تھی افرا طاہر نے، اور یہ آئی تھی 1991 اکتوبر میں۔ مزے کی کہانی ہے میاں بیوی میں کس طرح شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح سے بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ آپ کو اس کہانی میں سننے کو ملے گا۔ تو چلیں اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ توقع تو یہ تھی کہ گھر میں قدم رکھتے ہی گرد و غبار سے اٹے فرش اور فرنیچر میرا استقبال کریں گے، کیونکہ میری غیر حاضری میں ایک دو آندھیاں آ چکی تھیں۔ ویسے بھی میں ہفتہ بھر بعد لوٹ رہی تھی، اور گھر تو ایک دن میں کباڑ خانہ بن جاتا ہے اگر صفائی نہ کی جائے، مگر خاصی خوشگوار حیرت ہوئی کہ فرش اور فرنیچر چمک رہا تھا۔ عازت نے چابیاں ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکی اور تھکاوٹ کا شدید اظہار کرنے کے لیے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیڈ پر لیٹ گئے۔ چائے پئیں گے؟ میں نے بیگ ڈریسنگ روم میں رکھے۔ پہلے تم کاروائی سے فارغ ہو جاؤ۔ کاروائی کیا کرنی ہے؟ سارا گھر حیرت انگیز طور پر صاف ہے، میں نے حیرت کا اظہار کیے بغیر کہا بھی تھا۔ وہ خود سے بڑبڑائے۔ جی، میری سمجھ میں عازت کی بڑبڑاہٹ تو آ گئی، مگر اس کا مطلب سمجھ میں نہ آیا۔ پلوا ہی دو۔ وہ دوبارہ چائے پر آ گئے۔ کچن میں بھی سب برتن دھلے دھلائے اور صاف ستھرے پڑ رہے تھے۔ میں نے گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لیا۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں کھلی تھیں، لیکن سائڈ ٹیبل اور سینٹر ٹیبل پر گرد و غبار کا نام تک نہیں تھا۔ شاید آزی نے جانے سے پہلے صفائی کی ہو۔ گیسٹ بیڈ روم کے پردے ہٹے ہوئے تھے، حالانکہ میں نے کبھی یہ پردے نہیں ہٹائے تھے۔ اگر کبھی مہمان ہٹا بھی دیتے تو میں صفائی کرتے ہوئے گرا دیتی۔ پورچ میں گملوں کا پانی گیلا تھا، گویا کسی نے صبح ہی دیا ہو۔ میں نے گھر کا گہری نظر سے جائزہ لیا اور واپس کچن میں آ کر کیتلی آن کر دی۔ میری غیر حاضری میں آزی کافی سگڑ ہو گئے ہیں، میں نے سوچا، ورنہ واپس آ کر گندی جرابوں کے گولے بیڈ، ڈریسنگ روم اور فرش پر پڑے ملتے۔ دھونے والے کپڑے ہر جگہ باہر دکھا رہے ہوتے۔ قمیض چارپائی پر لٹک رہی ہے تو شلواریں باتھ روم میں گیلی پڑی ہیں۔ انڈرویئر اور بنیانیں سارے کمرے میں پھول بن کر کھلی ہوتی۔ کوئی ڈریسنگ ٹیبل سے جھانک رہی ہے تو کوئی وارڈروب سے نکلی پڑ رہی ہے۔ یہی حال برتنوں کا ہوتا۔ کچھ کچن میں اوندے سیدھے اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے، کچھ سنک میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے، کچھ ڈائننگ ٹیبل پر داستان غم کی گول میز کانفرنس کر رہے ہوتے، اور کچھ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر مصروف سخن ہوتے۔ آپ تو خاصے سگڑ ہو گئے ہیں، میں نے چائے پکڑاتے ہوئے تبصرہ کیا تھا۔ عازت نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ لمحے بھر کو میں ٹھٹک گئی۔ اگر یہ سب عازت کا کارنامہ ہوتا تو وہ نمک مرچ لگا کر بیان کرتے۔ پھر وہ پرسوں کے گئے ہوئے تھے، اگر انہوں نے ڈرائنگ روم صاف کیا ہوتا تو اب تک دوبارہ گرد پڑ جاتی، اور گملوں کو پانی دیتے تو سوکھ گیا ہوتا۔ یہ کسی اور کا کام ہے۔ عازت چائے پی کر آنکھوں پر بازو رکھے پھرپھری دار خراٹے لے رہے تھے۔ میں نے دوبارہ گھر کا جائزہ لیا۔ اب میری نگاہوں میں شک اور تنقید بھی تھی۔ آخر یہ سب کس کا کام ہے؟ کس نے گھر کی ساری چیزوں کو ترتیب دی؟ اور یہ کام یقیناً آج ہی انجام دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آزی کے کوئی دوست ٹھہرے ہوں، مگر انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں جتنا سوچتی الجھتی جاتی۔ ہو سکتا ہے خیال نہ رہا ہو۔ میں نے خود کو بہلایا۔ جیسے جیسے میں نے گھوم پھر کر غور کیا، میرے شکوک و شبہات کو ہوا ملتی گئی۔ کسی نے گھر کی تازہ صفائی کی تھی، کمروں کو پانی دیا تھا، کچن کی ترتیب درست کی تھی، اسی نے گیسٹ روم کے پردے ہٹائے تھے، اسی نے دھونے والے کپڑے لانڈری میں جمع کیے تھے، اسی نے باتھ روم میں غسل کیا تھا، کیونکہ شیمپو کی بوتل کے ساتھ 2-3 بال لگے ہوئے تھے، اور یہ میرے بال نہیں تھے۔ میرے بال لمبے اور سیاہ ہیں، جبکہ بوتل کے ساتھ چھوٹے اور براؤن بال لگے تھے۔ میرے تولیے پر سرخی سی لگی تھی، شاید کسی نے میک اپ والا منہ صاف کیا تھا۔ اور ڈریسنگ روم میں آ کر میں دھک سے رہ گئی۔ میری نائٹی کھونٹی سے لٹک رہی تھی۔ میں نے تو کبھی اسے پہنا نہیں تھا، عازت کو پسند ہی نہیں تھی، اور یہ ہمیشہ وارڈروب میں لٹکی رہتی تھی۔ میں شرلاک ہومز کی بھتیجی اور 007 کی بھانجی بنی سارے گھر میں ثبوت تلاش کرتی رہی۔ آزی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میری عدم موجودگی میں کوئی یہاں آئی تھی، مگر وہ کون تھی، کیوں آئی تھی؟ میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کیلنڈر کے سامنے آ گئی۔ میں 3 جنوری بروز جمعرات کو عازت کے ہمراہ یہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ جانے سے پہلے میں نے گھر کی اچھی طرح جھاڑ پونچھ کی تھی، ساری چیزوں کو سمیٹ کر رکھا تھا، صوفوں پر چادریں ڈالی تھیں، فریج کی صفائی کی تھی، وارڈروب صاف کی تھی، تاکہ آ کر کام کم کرنا پڑے۔ عازت اسی رات واپس آ گئے تھے کہ جمعے کی صبح ان کی کوئی اہم میٹنگ تھی۔ عازت پرسوں یعنی 10 جنوری بروز جمعرات مجھے لینے گئے تھے۔
اور آج ہفتہ تھا، گویا میں 8 دن گھر سے باہر رہی تھی۔ ان 8 دنوں میں کسی نے میری جنت سے لطف اٹھایا، میرے گھر کی تمام چیزوں کو اپنے تصرف میں رکھا، میرا بیڈ، میرا کچن، میرا ڈرائنگ روم، باتھ روم، غرض ہر چیز کو استعمال کیا۔ میں بے چین ہو گئی، مجھے اچانک یاد آیا میں گئی نہیں، بھیجی گئی تھی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے اور عازت کے تعلقات انتہائی خوشگوار تھے۔ وہ سب باتیں اور عادات جو انہیں ناپسند تھی میں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے ختم کر دی تھیں۔ یہ بھی میری رائے کا احترام کرتے تھے۔ سسرال میں بھی سب بے حد اچھے تھے، گویا ہر طرح سے خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ گھر میرا پیارا گھر عازت نے شادی سے پہلے بنوایا تھا۔ اس گھر کی ایک ایک چیز میری محنت اور محبت کی گواہ تھی کہ میں نے اسے قیمتی جہیز سے بھرا تھا، اپنے ہاتھوں سے سجایا سنوارا تھا، اور محض اس ڈر سے کہ نوکر چیزیں بے دریغ استعمال نہ کریں میں سب کام خود کرتی تھی۔ حالانکہ ملازمت کے ساتھ سب ذمہ داریاں نبھانا اب خاصا مشکل تھا، مگر میں نبھا رہی تھی۔ اس روز موسم خاصا خوشگوار تھا، سرد اور قدرے تاریک فضا میں بوندوں کی نمی شامل تھی۔ آج ہی کچھ دیر بیشتر آفس سے لوٹے تھے اور کھانا کھا کر بیڈ پر نیند دراز تھے۔ میں نے سامنے والی کھڑکی کے پردے ہٹائے اور ہیٹر آن کر دیا۔ شیشوں کے پار بھرپور سردیوں کا مکمل منظر دکھائی دیتا تھا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کا سٹول کھینچ کر کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئی۔ بعض لمحے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں قید کر لینے کو جی چاہتا ہے۔ وہ بھی کچھ ایسے ہی لمحے تھے۔ جی چاہ رہا تھا ٹکٹکی باندھ کر بادلوں سے گھری فضا، دھند میں چھپے مکان اور ہلکی بوندوں کے اس موسم کو دیکھتی رہوں چپ چاپ، پلکیں بھی نہ جھپکوں۔ کیا آزی نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ عروا، تمہاری کتنی چھٹیاں ہیں؟ ہمارا اسکول 12 سے کھل رہا ہے۔ میں نے بدستور نگاہیں وہیں رکھیں۔ پھر کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے دوبارہ سوال کیا اور مجھے گھوم کر ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ پروگرام کیا بناؤں؟ آپ کا آفس تو کھلا ہے۔ آزی نے پہلے کہا تھا کہ جنوری میں وہ بھی 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لیں گے، لیکن اب کام کی زیادتی آڑے آ رہی تھی۔ ہاں، کلوزنگ ہو رہی ہے، چھٹی نہیں ملے گی۔ اس قدر نکمے لوگ ہیں یہاں کے کہ جب تک آفیسر کی ڈوز نہ ملے کام ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے دوبارہ معذوری ظاہر کی۔ کوئی بات نہیں عازیب، آج کل موسم یہی خوشگوار ہو رہا ہے۔ میں پھر کھڑکی کی طرف گھومی۔ میں سوچ رہا تھا تم اتنے دن امی کی طرف رہ لو۔ اس روز فون پر بات ہوئی تھی، شاید پرسوں ہی، تو کہہ رہی تھیں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ذرا ان کا ہاتھ بٹا دینا۔ انہوں نے رک رک کر کہا۔ مگر عازی اکیلے؟ میں گھبرا گئی اور دوبارہ ان کی طرف گھومی۔ اکیلے کیوں؟ میں چھوڑ آؤں گا کسی ویکینڈ پر۔ وہ کیسٹ انگلیوں میں گھمانے لگے۔ میں جانے کی نہیں، رہنے کی بات کر رہی ہوں۔ آپ یہاں اکیلے، میں وہاں اکیلی۔ میں نے ڈائلاگ جھاڑا۔ تم کیوں اکیلی بھائی؟ میں آپ کے بغیر اکیلی ہی ہوتی ہوں۔ میں نے ڈائلاگ کا اگلا حصہ ادا کیا۔ مذاق نہیں، میں سیریس ہوں۔ ایسے ہی سیریس ہیں تو چھٹی لے لینا۔ میں ٹھنکی۔ بحث طول پکڑتی جا رہی تھی کہ عازی نے قطعیت سے کہا میں شام کو آؤں گا، پیکنگ کر رکھنا، اور آفس چلے گئے۔ مگر میرا تیاری کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ نہ جانے کی معقول وجہ بھی تھی۔ میں نے سوچا شام کو آئیں گے تو بتاؤں گی، اس لیے کوئی پیکنگ نہ کی اور مزے سے لمبی تان کر سو رہی۔ آنکھ عازی کے بیل دینے سے کھلی۔ تیار ہو؟ انہوں نے گھر میں گھستے ہی سوال کیا۔ میں نے جواب میں منہ پھاڑ کر بڑی سی جمائی لی اور نفی میں سر ہلایا۔ عازی کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ ایسا ہمیشہ ہوتا تھا اگر ان کی قطعیت سے کہی گئی بات کی نافرمانی ہوتی۔ انہوں نے لمحہ ضائع کیے بغیر وارڈروب کھولی، میرے 3-4 جوڑے بیگ میں ٹھونسے۔ میں ان کی ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ چلو، وہ چابیاں اٹھا کر باہر کی طرف چلے۔ عازی پلیز میری بات تو سنیں، میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ میری بات درمیان میں رہ گئی۔ عازی کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے لاک کرتے ہوئے گاڑی تک پہنچ گئے۔ آپ میری بات تو سن لیں۔ میں روحان سی ہو گئی۔ مجھے پتا تھا اس وقت وہ کچھ نہیں سنیں گے، اور یہی ہوا۔ انہوں نے بیگ پچھلی سیٹ پر پٹخا اور مجھے فرنٹ سیٹ پر۔ میں غصے اور ناراضگی سے چپ رہی، سارے آنسو بھی اندر جذب کر لیے۔ جب ان پر کوئی اثر ہی نہیں تھا تو کیا کہتی؟ اول تو انہیں غصہ آتا نہیں تھا، اور جب آتا بھی تو وہ زبان کا استعمال مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یا الگ ہو کر بیٹھ جاتے یا زبردستی منوا لیتے۔ سارا راستہ قیامت خیز خاموشی رہی۔ عازی نے کیسٹ بھی آن نہیں کی تھی اور لب بھینچے ڈرائیو کر رہے تھے۔ میں غصے میں چپ رہی۔ کبھی اپنی کم آئیگی اور کم حیثیتی کا احساس بے طرح سے تنگ کرتا ہے۔ کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں جوابی طور پر اسی قوت سے عازی کو دھکیل سکتی، اور اتنی جرت ہوتی کہ ان کے طوفانی غصے کا مقابلہ کر سکتی، یا کم از کم اپنی ذات پر ہی اتنا اختیار ہوتا کہ اپنی مرضی سے دن گزار سکتی۔ میں بری طرح کھولتی رہی۔ موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ گاڑی روکتے ہوئے عازی غرائے۔
میرا موڈ مزید آف ہو گیا۔ شکر ہے کوئی چیز تو میرے اختیار میں ہے، عارضی پکڑ کر موڈ تو درست نہیں کر سکتے۔ میں نے قناعت کی۔ عارضی گھنٹہ بھر رک کر واپس ہو لیے۔ میں انہیں خدا حافظ کہنے بھی نہیں گئی۔ کسلم بندی میں صوفے پر پڑی رہی، جسے میری تھکاوٹ پر محمول کیا گیا، اور پھر امی اور بیلا کی پرلطف باتوں نے موڈ خود بخود درست کر دیا۔ گزرتے دنوں نے اس رنجش پر فراموشی کی گرد ڈال دی، اور جب پرسوں عارضی پہنچے تو انہیں ریسیو کرنے میں سب سے آگے تھی۔ آخری ثبوت ایکسٹرا چابی تھی جو بیڈ روم کی الماری سے غائب تھی۔ اب شک رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری غیر حاضری میں کسی نے پوری آزادی سے میرے گھر کی ہر چیز بے دریغ استعمال کی ہے۔ میرے لیے یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ میرے گھر اور چیزوں کو کوئی دوسرا ہاتھ لگائے، کو جا کے استعمال کرے، وہ بھی بغیر اجازت کے۔ کوئی تو تھی جو میری غیر حاضری میں میرے بیڈ پر نائٹی پہن کر سوتی رہی، میرے ارمانوں کی سیج پر خوشیاں لوٹتی رہی۔ کون تھی؟ وہ کون ہے؟ میرا ذہن مختلف خیالوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ عارضی نے بتانا ہوتا تو اب تک بتا چکے ہوتے۔ پرسوں سے لے کر اب تک ہم نے خاصا وقت اکٹھے گزارا تھا۔ راستے میں بھی بلند آواز کی کیسٹ کے ہمراہ گفتگو ہوتی رہی۔ انہوں نے ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا۔ سنجیدگی یا مذاق میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا بغیر اجازت کوئی آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ میں نے خود بخود تمام شواہد کو جرم قرار دے دیا۔ میں نے عارضی کے رویے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ کون ہے آپ محترمہ؟ اور یوں منہ اٹھائے کسی کے گھر میں کیوں گھسی آ رہی ہیں؟ پیچھے سے نامانوس آواز سن کر میں چٹک گئی۔ سمن باجی ہیں؟ مجھے واپس آنا پڑا۔ لان چیئر پر نیم دراز سفید رنگت اور گھگریالے بالوں والا اجنبی بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لیں اندر جا کر۔ وہ بے نیاز ہو کر میگزین میں گم ہو گیا۔ میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ اگر باجی گھر ہیں تو اس نے روکا کیوں ہے؟ اچھا میں نے ہی دیکھنا تھا تو آپ نے روکا کیوں تھا؟ وہ بھی پیچھے سے آواز دے کر۔ میں نے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کی، اس لیے کہ میرا فرض صرف اتنا ہے کہ کسی اجنبی کو اندر نہ جانے دوں۔ اس نے میگزین پر جھکے جھکے کہا، کمال ہے باجی، اتنی بے وقوف لگتی تو نہیں۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ مطلب؟ وہ میگزین پٹخ کر میری طرف متوجہ ہوا۔ مسٹر، آپ کو چوکیداری کی تنخواہ دی جاتی ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آنے والے کو مکمل معلومات فراہم کریں۔ میں اس کی بے نیازی کا غصہ اتار کر گیٹ تک پہنچی تھی کہ سمن باجی کی گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ آؤ عروا، انہوں نے شیشہ نیچے کر کے منہ باہر کیا۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں شیشے پر بازو ٹکا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ٹیپو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ انہوں نے فرنٹ سیٹ پر سوئے ٹیپو کی طرف اشارہ کیا۔ کل سے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اور آپ کیسی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، بلکہ ٹھیک ہونا پڑا۔ شمس کے کزن اچانک آ گئے ہیں، ورنہ تم نے مجھے کاہل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے لان میں بیٹھے بندے کی طرف اشارہ کیا۔ سخت بدتمیز شخص ہے یہ۔ میں نے اسے چوکیدار کہہ دیا ہے۔ میں نے مختصر رپورٹ دی۔ آؤ اندر چائے پئیں۔ جی نہیں شکریہ، گھر میں خاص مہمان آنے والے ہیں۔ میں تو آئی ہی تھوڑی دیر کے لیے تھی، صرف آپ کا پتہ کرنے۔ میں بائے بائے کر کے چلی گئی۔ تفصیل ضرور بتانا، انہوں نے منہ باہر نکال کر بلند آواز میں کہا۔ میں زیر لب مسکرا دی۔ بات کا سارا وقت سمن باجی اور عازت میرے متعلق باتیں کرتے رہے۔ باجی نے میرا تفصیلی تعارف کرایا جو کہ مجھے بھی کبھی یاد نہیں رہا۔ شاید میں ان کی دور دراز سے پھپھی لگتی ہوں، یا وہ میری توڑ مروڑ کر کہیں سے پھپھی زاد ہیں۔ کچھ اسی قسم کا رشتہ بنتا ہے ہمارا۔ مجھے اس کی تفصیل خود کبھی یاد نہیں ہو سکی، البتہ عمر میں 2-3 سال کے فرق کی وجہ سے میں انہیں باجی کہتی تھی۔ سمن باجی سے رشتہ داری تو دور کی تھی، مگر تعلق بڑا قریب کا تھا۔ اس کی وجہ گھروں کی قربت تھی اور ہم دونوں کا اکلوتے ہونا بھی۔ کل فون نہیں کیا تم نے بے ایمان؟ سمن باجی نے ایک ہاتھ سے ٹیپو کو سنبھالتے ہوئے مجھے چپت رسید کی۔ لعنت بھیجے فون پر، میں نے خوبصورت سی گالی دے کر فون کی بیماری بیان کی۔ اچھا کیسا رہا؟ وہ تجسس میں میرے قریب ہو گئیں۔ کوئی خاص نہیں، انہیں دوبارہ آنا پڑے گا۔ میں کین کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب ہے بات بن گئی۔ انہوں نے ٹیپو کو زور سے تھپکا۔ فٹافٹ تفصیل بتا دو۔ کہاں بن گئی؟ وہ جو محترمہ آئی تھیں ان کی ایک آنکھ کے زاویے ٹیڑھے تھے۔ انہیں بھلا نظر کیا آیا ہوگا؟ اب آئیں گی کسی درست نظر آنے والی یا والے کو لے کر۔ میں نے ٹیپو کو ان کی گود سے لے لیا۔ اور کچھ؟ وہ ٹانگیں ہلانے لگیں۔ اور یہ کہ لڑکا بینک میں کام کرتا ہے، پتہ نہیں کون سے بینک میں کیا ہے۔ 3 بہن بھائی ہیں، بڑے دونوں میرڈ ہیں، موصوف سب سے چھوٹے ہیں اور لاڈلے بھی۔
ابھی تک اماں کی گود میں منہ گھسا کر نیند پوری کرتے ہیں۔ خیر سے بڑے خوبصورت ہیں، سارے خاندان میں ان کی ڈیمانڈ ہے، حتیٰ کہ بغیر بیٹیوں والے بھی گاہک ہیں، مگر اماں جان غیروں کو ترجیح دے رہی ہیں کہ انہوں نے جوانی میں بڑے ستم ڈھائے ہیں ان پر۔ میں نے جتنی تفصیل معلوم تھی بیان کر دی۔ بینک کا نام اور برانچ جلد معلوم کرو۔ میری زبان میں کھجلی شروع ہو گئی۔ جی ضرور، وہ لوگ جلد آئیں گے ہمراہ اپنے کاکے کے۔ میں نے شرمانے کی کوشش کی۔ کیا واہیات ہے، آپ لوگ آرام سے باتیں نہیں کر سکتی؟ ساری نیند خراب کر دی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا سامنے صوفے پر ٹک گیا۔ اس کی بات درست تھی، ٹیپو پھیپڑوں کی پوری قوت سے چلا رہا تھا اور ہم دونوں اسے چپ کرانے کے بجائے بآواز بلند اپنی باتوں میں مگن تھی۔ بھلا جب تک ساری تفصیل گوش گزار نہ ہو جاتی ہمیں کس طرح چین آتا؟ بیٹھو عروا، جانا نہیں، میں ٹیپو کی نیپی چینج کر کے چائے بناتی ہوں۔ وہ ٹیپو کو اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جائیں، چائے میں بناتی ہوں۔ میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے میں کل کے مہمانوں میں گم ہو گئی۔ کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، خود کو پسندیدگی کے لیے پیش کرنا، اپنی عزت نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور دل کی دھمک الگ، جانے کیا ہو، کیسے لوگ ہوں، پسند کریں یا نہ، پھر یہ کوئی حماقت نہ ہو جائے، مہمانوں کی آمد کی اطلاع سے لے کر ان کے جواب تک دل غلط طریقے سے دھڑ دھڑاتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور پسند کر لیں تو تیاری کے مرحلے، بابل کا گھر چھوڑنے کا مرحلہ، اور گپ اندھیروں میں آئندہ زندگی انجانے کیا پیش آئے، کیا ہو جائے۔ مجھے سمن باجی کی شادی یاد آ گئی، شادی سے پہلے کے پروپوزل۔ ہم لوگ اسی طرح آنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کسی کو ہم پسند نہیں آئے، کوئی ہمیں پسند نہیں آیا۔ شمس بھائی کا انتخاب ہزاروں نہیں، سووں میں سے ضرور ہوا تھا۔ لڑکا امریکہ میں ہے، لڑکا لاکھوں میں کھیلتا ہے، خوبصورت، سمارٹ، ڈیشنگ، آفت، خاندانی، نجابت، شرافت۔ دن رات شمس بھائی کے قصیدے اور روح پہلے خوابوں میں جکڑی سمن باجی۔ پھر وہ دن آیا، سمن باجی روتی آنکھوں اور ہنستے چہرے سے بابل کی دہلیز پار کر گئی، مگر لڑائیاں، جھگڑے، ایک طرف انا، دوسری طرف ڈالروں کا غرور۔ شمس بھائی بہت جلدی دامن بچا کر اپنے رنگین دیس سے دھار گئے۔ ماں پہلے ہی فرض ادا کرتے ہی خالق سے جا ملی تھیں۔ سمن باجی آزمائشوں کی طویل گھڑی میں تنہا رہ گئیں۔ چائے بن رہی ہے یا پائے پک رہے ہیں؟ سمن باجی نے کچن میں جھانکا تو میں ہوش میں آ گئی۔ پانی ابل ابل کر کالا ہو چکا تھا۔ کیا بہت پسند آئے وہ لوگ؟ انہوں نے قریب ہو کر کہا، مگر میں اتنی سنجیدہ تھی کہ ہنس بھی نہ سکی۔ کیا بات ہے عروا؟ ڈارلنگ پریشان ہو؟ انہوں نے میرا ہاتھ دبایا۔ میں سوچ رہی تھی باجی، ہم لڑکیوں کی بھی کیا زندگی ہے، کٹی پتنگ کی طرح ڈولتی رہتی ہیں، آئندہ سے بے خبر۔ میں نے سوچ کو زبان دی۔ مت گھلا کرو بیکار کی سوچوں میں، انہوں نے مجھے تھپکا۔ ابھی چھوٹی ہو۔ چائے پیتے ہوئے میں سب فراموش کر چکی تھی۔ ٹیپو بھی خوب شور شرابے کے بعد گہری نیند سو رہا تھا۔ عازت ٹی وی میں مگن، میں اور باجی دنیا جہاں کی باتیں کیے جا رہے تھے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے بند سنور کر ایرے خیرے کے سامنے جانا؟ اچانک وہ شریک کی گفتگو ہو گیا۔ میں چونکی، ابھی تک ہمارا صحیح طرح تعارف بھی نہیں ہوا تھا، اور 2 بار کی ملاقات میں سلام تک نہیں ہوا تھا۔ اچھے برے سے قطع نظر یہ میری مجبوری ہے عازت صاحب، کیونکہ یہ مرد کے معاشرے کے بنائے اصول ہیں، اور بحیثیت ایک نارمل لڑکی کے میں ان سے انحراف نہیں کر سکتی۔ میں نے خود اعتمادی بحال کی۔ ویسے یہ ہے تو غلط، بھیڑ بکریوں کی طرح مال پسند کرنا۔ وہ بحث پر اتر آیا۔ اس کے سوا کوئی اور طریقہ بھی تو نہیں۔ ہمارا معاشرہ ابھی اتنا ماڈرن نہیں ہوا کہ لڑکے خود اپنے بارے میں فیصلے کرتے پھریں، نہ ہی لڑکیوں کو اتنی اجازت ہے۔ باجی نے آہ بھری۔ شمس بھائی کا یہی کہنا تھا کہ تم میرے معیار کی نہیں ہو، اور اکثر عورتیں تو اسے ہابی بنا لیتی ہیں، نت نئے گھروں کی سیر اور VIP ٹریٹمنٹ کے شوق میں۔ اس کا مشاہدہ خاصا گہرا تھا۔ میں متاثر ہو گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عازت، معاشرہ چاہے مردوں ہی کا ہو، اس مسئلے پر عورتیں پوری طرح حاوی ہیں۔ باجی نے اس کی تائید کی۔ یہ تو خالص قسمت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جہاں قسمت لکھی جا چکی ہے اسے کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے خیالات بیان کیے۔ ورنہ والدین کی تو یہی کوشش ہوتی ہے، اولاد کے لیے بہترین مستقبل اور بہترین جیون ساتھی ڈھونڈیں۔ باجی نے انہیں درست قرار دیا۔ گویا آپ بن سنور کر قسمت ڈھونڈتی ہیں۔ وہ پھر پہلے والی بات پر آ گیا۔ معاف کیجیے عازت صاحب، آپ بار بار بن سنور کر کہہ کر کیا جتانا چاہ رہے ہیں؟ رہی قسمت ڈھونڈنے کی بات، تو وہ میں نہیں، وہ ضرور ڈھونڈتے ہیں جو ہابی یا سنجیدگی سے ہمارے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ میں تنک گئی۔ جو مجھے پسند کرنے آتے ہیں میرا حق ہے کہ ان کے سامنے بہترین نظر آؤں۔ اچھا مان لیا، چلیے آپ کا قسمت پر یہ اتنا یقین ہے،
तो कोशिश का कितना अमल दखल है? पता नहीं वो क्यों इतने जरा कर रहा था। कोशिश से किस्मत मिलती है, हाथ पर हाथ धरने से नहीं। मैं कब पटक कर उठ खड़ी हुई। फिर मैं भी किस्मत आजमाई कर लूं। आजिद की आवाज़ और दोनों का मुश्तरका कहकहा मेरे पीछे गूंजा था। आजिद के घर वालों की आमद का मुझे पता नहीं था, हत्ता कि समनबाजी ने भी कोई बात ना की। ये मेरे खिलाफ पहली साजिश थी कि घर वाले आए और पसंद भी करके चले गए। अम्मी अब्बू भी लड़का देखा है। बात करीब करीब पक्की हो चुकी थी कि समनबाजी का फ़ोन आ गया। मैं स्कूल से आकर काफ़ी थकी हुई थी। एक तो हर महीने मुसीबत खाना किस्म के पेपर आ जाते हैं। सवालिया पर्चे बनाओ, बच्चों में तकसीम करो, पेपर्स लेने की सरदर्दी, मिस ये क्या है, इसे क्या करना है, किस्म किस्म के सवालों की सरदर्दी से निपटो। फिर चेक करने, लिस्टें बनाने, रिजल्ट तैयार करने और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के मराहिल। उसके साथ पढ़ाई भी जारी। क्या अच्छे दिन थे। बनी बनाई डेट शीट मिल जाया करती थी। किताब को हाथ लगाए बगैर ऊट पटांग पर्चा हल कर लिया करते थे। ना हींग लगी ना फिटकरी और नंबर चौके आए। उन दिनों टीचर्स कितनी अच्छी लगा करती थीं। दिल चाहता था जल्दी से बड़े हो जाएं और मिस बनकर इसी तरह बच्चों पर रोब जमाया करें। यूनिफॉर्म की पाबंदी भी खत्म हो, रंग बिरंगे कपड़े और ज्वेलरी पहना करें और ब्रेक में स्टाफ रूम के बुलंद कहके कितनी कशिश रखते थे। जाने कैसी मज़ेदार बातें हो रही हैं। सुनो, फौरन आ जाओ, बड़े मज़े की खबर है। समन बाजी ने मेरे कुछ बोलने से पहले फ़ोन बंद कर दिया। मैं रिसीवर को घूरती रह गई। इंतहाई कसलमबंदी से मैं रवाना हुई। दरवाजे पर आजिद खड़ा था। हेलो। उसकी पुरजोश और बेतकल्लुफ़ी मुझे एक आंख न भाई। मैं जो पहले ही बेजार सी थी, जवाब दिए बगैर अंदर चली गई। वो भी पीछे चला आया। समन बाजी टीपू के कपड़े बदलवा रही थी। हाँ जी, क्या खबर है? मैंने सलाम दुआ के बगैर कहा और लाउंज में बिछे केन के सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। आजिद लंच दे रहा है जी हवा में, उन्होंने टीपू का बैग ठूंसते हुए कहा। तो मुझे डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत थी? आज बुरी तरह थकावट हो रही है। मैंने कसलमबंदी से एक और अंगड़ाई ली और अपने हुलिये पर नज़र की। बाल बिखरे हुए, मुंह काफ़ी हद तक फिट्टे मुंह बना हुआ था। शलवार एक सूट की, कमीज़ किसी दूसरे सूट की। वो भी दूर कर देंगे, बाद में रेस कोर्स चलेंगे। पता नहीं वो इतना खुश क्यों था। और मेरा हुलिया? मैंने अपने रंग बिरंगे हुलिये पर नज़र की। ओह, समनबाजी ने पलटते पलटते मुझे देखा। ठीक कर लो। ठीक है, आप मुझे घर से पिक कर लीजिएगा। मैं जाने को मुड़ी। पिक की बच्ची, उन्होंने दांत पीसे। जैसे जानती नहीं हूँ तुम्हें। गई तो गई, चलो मेरे बेडरूम में। मैं ना करती रही और समनबाजी ने मुझे ड्रेसिंग रूम में घुसेड़ दिया। और जब मैं उनका ऑफ वाइट क्रिंकल का हल्के काम वाला सूट पहनकर सुर्ख सैंडल उठाए बाहर निकली तो उन्होंने मेरा हल्का मेकअप भी कर दिया। आजिद ने सताइश भरी निगाहों से देखते हुए होंठ दायरे की शक्ल में सुकेड़े। खूब। तब मैंने उसकी मेहरबानियों पर गौर किया। पहले तो लड़ने मरने पर तैयार रहता था, आज बड़ा मेहरबान हो रहा है। शायद ज़रूरत से ज़्यादा खुश है। वैसे ये लंच है किस खुशी में? मैंने घड़ी पर नज़र डाली। 3 बज चुके थे। एक बहुत ज़रूरी काम हो गया है। उसने आईने में से समनबाजी को आंख मारी। टीपू मज़े से शीशे से मुंह लगाए बाहर देख रहा था। आजिद की पोटोहार तेज़ी से होटल की तरफ जा रही थी। मेरी सुस्ती कब की हवा हो चुकी थी और अब शदीद भूख महसूस हो रही थी। उसमें कुछ दखल दोपहर का खाना गोल करने का था। सिर्फ ब्रेक में सैंडविच लिए थे। घर आकर थकावट और सुस्ती ने सिर्फ रंग बिरंगे कपड़े बदलने की मोहलत दी थी और कुछ चाइनीज़ का क्रेज़। क्या प्रोग्रेस है? समनबाजी पुराने और पसंदीदा मौजू पर आ गई। लड़के के मुतालिक कोई तफसील मालूम हुई? मैंने सर झुकाकर मेन्यू पढ़ते आजिद को देखा। उस दिन की बहस के बाद मैंने उसके सामने कोई इस किस्म की बात नहीं की थी। पता नहीं, मैंने मौजू से पहलू तही की। खाला को लड़का बेहद पसंद आया है। पता नहीं वो लड़के पर इतना जोर क्यों दे रही थी। अच्छा, अम्मी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने यूं ही मेन्यू कार्ड उठा लिया। ऑर्डर दो, आजिद के लहजे में तहक्कुम था। ऑर्डर तो तुम दे रहे हो। मैं बुरा मान गई मगर अपनी पसंद की चीज़ों पर उंगली रख दी। हॉट एंड सार, ड्रम स्टिक्स, एक फ्राइड राइस, ब्राउन। लड़के के बारे में पहले क्या बताया था? समनबाजी ने फिर पूछा। हालांकि ये सब तफसील मैं पहले फ़ोन पर बता चुकी थी। भूख का असर था या चाइनीज़ का शौक। मैं फिर शुरू हो गई। लड़का डेस्कन में है, ICM का ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन अमेरिका से। उम्र तकरीबन 28-30 साल के लगभग। रंग गोरा, कद लंबा और नाक भी काफ़ी लंबी है। नई पोस्टिंग हुई है यहाँ। अपनी गाड़ी है, घर भी ले लेगा। नाम नामालूम। निक नेम सनी। फैमिली गुजरात में मुकीम है। यहाँ मामू का घर है।
شاید وہیں رہتا ہو۔ اور تم کہہ رہی تھی پتہ نہیں؟ سمن باجی نے نقل اتاری۔ وہ میں اس انداز میں کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، انشاءاللہ اچھا ہی بنے گا۔ یہ ساری معلومات خالہ نے دی ہیں۔ سمن باجی نے ٹیپو کی ناک صاف کی جو مزے سے عازت کی گود میں بیٹھا تھا۔ عازت بھی بظاہر ٹیپو سے باتوں میں مصروف تھا، کچھ امی نے اور کچھ لڑکے کی بہن بیلا نے۔ بہن کیسی ہے؟ اچھی ہے، خوبصورت بھی، خوش اخلاق بھی اور خاصی بے تکلف۔ میں نے کھلے دل سے بیلا کی تعریف کی۔ پھر تو چھیڑ چھاڑ بھی کی ہوگی؟ سمن باجی اشتیاق سے دوہری ہو گئیں۔ کوئی خاص نہیں، بس بھابھی بھابھی کہہ رہی تھی، اور یہ معلومات کہ بھیا کی ناک کافی لمبی ہے اور اونچی بھی، یعنی موصوف خاصے نخریلے واقع ہوئے ہیں۔ نام بھی اسی نے بتایا، سنی بھیا کر کے۔ بے تکلف ضرور ہے، اوچھی نہیں جو الٹے سیدھے مذاق کرے گی۔ میں نے منہ بنایا۔ لگتا ہے لڑکی تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے، سوچ لو بعد میں انداز نظر بدل جایا کرتا ہے۔ سمن باجی بولی تو مجھے شمس بھائی یاد آ گئے۔ میں بات کی نہیں اب کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے سوپ کا پیالہ اپنی طرف کیا۔ اور والدہ؟ سمن باجی نے نیپکن ٹیپو کے آگے رکھا۔ ایک دم ہیڈ مسٹریس۔ میں نے ایک لفظ میں متوقع ساس کی تعریف اور برائی کر ڈالی۔ گویا جو تم پہ اظہار کا امکان زیادہ ہے۔ سمن باجی مسکرائیں۔ جی بہت زیادہ۔ مزے کی بات ہے دونوں کے پیر کا سائز بھی ایک ہے، یعنی ادھر سے جو چاند ماری ہوگی وہ میرے پاؤں کی زینت بآسانی بن جایا کرے گی، اور جو باؤنسز میری طرف سے جائیں گے وہ ساس صاحبہ کے کام آئیں گے۔ اپنی ذہانت پر میں خوش ہو گئی۔ کیسا زبردست 3 پارٹ تیار کیا تھا۔ اچھا جوتے کا ناپ بھی لے لیا؟ اس کا مطلب ہے معاملہ طے ہو چکا، سمن باجی نے پرخیال انداز میں کہا، اور ٹیپو کے منہ میں سوپ کا چمچہ گھسیڑ دیا۔ وہ مزے سے چسکیاں لے رہا تھا۔ نہیں تو ویسے ہی پہن کر دیکھا تھا۔ میری ٹرانسپیرنٹ سینڈل جو ہم بخشی مارکیٹ سے لائے تھے انہیں پسند آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے ساس تمہیں پسند نہیں آئی۔ سمن باجی نے ٹیپو کو عازت کی گود سے لے لیا۔ ساس پسند کرنے کی چیز بھی نہیں۔ یوں گھور رہی تھی، میں نے پوری آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ مجھے لگا عازت کو ہماری گفتگو پسند نہیں آ رہی، یوں ہی بیزار سا بنا بیٹھا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں سمن باجی، یہ سب کس سلسلے میں ہے؟ میں نے بات پلٹی۔ یہاں بتانے کی بات تھوڑی ہے، وہ تو پودوں اور باغوں کے درمیان بتائی جائے گی۔ انہوں نے آنکھیں مٹکائیں۔ ایسی زبردست خبر ہے؟ میں نے درزدیدہ نگاہوں سے عازت کو دیکھا۔ اس کا موڈ آف سا لگ رہا تھا، ورنہ گھر سے نکلتے وقت بڑا چہک رہا تھا۔ شاید گزشتہ موضوع اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ میں نے ہمدردی سے سوچا۔ بہن بھائی کتنے ہیں؟ سمن باجی مکمل انٹرویو لینے کے موڈ میں تھی۔ بس 2 بہنیں ہیں، ایک شادی شدہ ہے اور دوسری بیلا۔ مجھے بھی اس ٹاپک میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے مکمل توجہ کھانے کی طرف مبذول کر لی۔ حالانکہ میرا موڈ دوران تیاری ہی ٹھیک ہو چکا تھا، اور بل پے کرتے وقت میں نے ریس کورس کی مخالفت بھی کی تھی۔ پھر بھی عازت کی پوٹوہار ریس کورس کی طرف رواں دواں تھی۔ پہلے ہم لوگ پارک میں بیٹھے رہے، ٹیپو خوش تھا، پھر ہم نے چہل قدمی کا ارادہ کیا، مگر ٹیپو کا موڈ آف ہو گیا۔ بلا وجہ ہی روئے جا رہا تھا، شاید تھک گیا تھا اور سونا چاہتا تھا۔ تم لوگ جاؤ، میں اسے سلا لوں۔ سمن باجی پھر بیٹھ گئیں۔ لمحے بھر کو میں ہچکچائی۔ عازت کا پہلا امپریشن ہی صحیح نہیں تھا، دوسرا اس سے بھی زیادہ خراب، جب اس نے الٹی سیدھی بحث شروع کی تھی۔ آج تیسرا امپریشن بنا تھا جب میں نے اسے خوش دیکھا تھا، مگر اس کے ہونٹ بھینچ کر اور میری نظر میں بلا وجہ سنجیدہ ہو کر وہ بھی خراب کر دیا تھا۔ اس بندے کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، شکل سے وہ سنجیدہ سا لگتا تھا۔ پھر اپنی ازلی خود اعتمادی کے سہارے قدم آگے بڑھائے۔ آبشار تک ہم خاموش چلتے رہے۔ عازت کافی تیز چل رہا تھا اور مجھے اس کا ساتھ دینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ تم نے پوچھا نہیں اور باپ سمن باجی نے لنچ کیوں لیا ہے؟ وہ جھیل کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بتا دیں؟ میں نے شرافت سے کہا۔ اس کے منہ سے اپنا نام کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ بیٹھو، اس نے اشارہ کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سمن باجی ہماری نظروں سے اوجھل تھیں۔ اس سمے شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ جھیل، آبشار اور سبزے کا منظر بڑا خوبصورت امتزاج پیش کر رہا تھا۔ مجھے حالانکہ وجہ جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی اس کے قریب پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ میری منگنی ہو رہی ہے۔ عازت کے منہ پر 12 بجے ہوئے تھے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، میں نے عام سے انداز میں کہا۔ یقیناً خوشی کی بات ہوتی ہے اگر میں تم سے نہ ملا ہوتا۔ اس نے کہا تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ جی؟ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ ہاں عروا، پہلی ملاقات سے ہی تمہاری اسیری میں ہوں۔ میں امی سے بات کرنے والا تھا، اور جب میں اس ویکینڈ پر گھر پہنچا تو یہ خبر میری منتظر تھی۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، میں نے عازت کے لیے اس انداز سے سوچا نہیں تھا۔ پھر جمعہ 2 ہی ملاقاتیں تو ہوئی تھیں، کسی کا کیا پتہ چلتا ہے۔
مگر میری تو، میں نے بمشکل کہنا شروع کیا۔ جانتا ہوں بات چل رہی ہے، لیکن عروا یہ سب ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے بات کاٹ دی۔ نہیں عازت صاحب، مجھے اپنے والدین کی پسند پر مکمل اعتماد ہے۔ میں نے قطعیت سے بات ختم کر دی اور چلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ وہ میرے برابر چلنے لگا۔ میں نے نظر بھر کر ساتھ چلتے عازت کو دیکھا۔ وہ مکمل اور بھرپور جوان کسی بھی لڑکی کے دل کی دھڑکن بن سکتا تھا۔ اتنا شاندار اور ڈیشنگ وہ پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ شاید میں نے اس انداز سے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہوں کی پسندیدگی اس تک پہنچ گئی۔ پلیز عروا، اگر کچھ تعاون کرو تو، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ ہاں عازت، تم درخواست کر سکتے ہو۔ میں نے شانے اچکائے۔ ابھی امی نے فائنل تو نہیں کیا۔ شاید تم اس سے بہتر قرار پاؤ، کیونکہ ایک ووٹ میرا بھی ہوگا، لیکن امی ابو کے فیصلے سے انحراف میرے لیے ممکن نہیں۔ میں نے شانے اچکائے۔ نہیں عروا، وہ تو بہت قابل، خوبصورت، تعلیم یافتہ اور بقول تمہارے، اس نے ساری خصوصیات گنوانے کے بعد میرا حوالہ دیا۔ تب مجھے افسوس ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا اور تیز تیز چلنے لگی۔ عازت میرے پیچھے آہستہ قدم اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ مجھے واقعی افسوس ہو رہا تھا اور عازت سے ہمدردی۔ سمن باجی ٹیپو کو گود میں لیے رنگین فواروں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھی خبر تھی نا؟ انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سرگوشی کی۔ آپ کو سب معلوم ہے۔ میں نے حقیقت ان کے چہرے سے کھوجی۔ عازت بہت پریشان ہے عروا، اس نے مجھے بھی کل بتایا ہے۔ سمن باجی اداس ہونے لگیں۔ عازت کی پوٹوہار ابھی تک محو سفر تھی، اور یہ سفر گھر کے بجائے نکی مارکیٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ یہ کیا؟ میرے منہ سے نکلا۔ عازت کی امی نے انگوٹھی منگوائی ہے۔ سمن باجی نے ٹیپو کو فرنٹ سیٹ پر لٹایا اور دروازہ لاک کر کے بند کر دیا۔ میں چاہتا ہوں عروا، انگوٹھی تمہاری پسند سے ہو۔ عازت کے لہجے میں سارے جہان کا درد سمایا ہوا تھا۔ میں جو پہلے ہی اس کی ہمدردی میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی، فوراً رضامند ہو گئی۔ بیچارہ، اگر میں اس کی پہلی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی تو کم از کم یہ تو کر سکتی تھی۔ ہم جیولر کی دکان کی طرف بڑھے۔ میں جانتی تھی ہر والدین کی طرح امی ابو بھی مجھے بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں، اور رشتوں کی لمبی قطار میں سے ان کا انتخاب وہ ہوگا جس میں سب سے زیادہ خصوصیات ہوں۔ مجھ میں اتنی طاقت اور حوصلہ نہیں تھا کہ والدین کی خواہش کو ٹھکرا سکوں۔ کیسی انگوٹھی لیں گے؟ لڑکی کی حیثیت کے مطابق یا اپنی؟ میں نے انگوٹھیوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ جو تمہیں پسند ہو۔ عازت فوراً بولا۔ کسی دوسرے کے لیے چیز پسند کرنا دنیا کا کٹھن ترین کام ہے۔ یہ مجھے اسی دن معلوم ہوا، حالانکہ میں تو اپنے لیے ہی لے رہی تھی، مگر یہ سمن باجی اور عازت کی دوسری سازش تھی۔ گھر پہنچنے تک میں سارا راستہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، جو ایک ناپسندیدہ ہستی کی حیثیت سے عازت کی زندگی میں داخل ہوگی۔ دوسری طرف وہ لڑکا تھا جس کے بارے میں امی ابو تقریباً راضی تھے۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، کسی اور کو تو پسند نہیں کرتا ہوگا۔ میں اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا ہو گئی۔ گھر پہنچی تو امی نے بتایا مسز حسن اور بیلا آئی تھیں اور کافی انتظار کر کے گئی ہیں۔ بیلا نے اپنے ماموں کا فون نمبر بھی دیا ہے۔ امی نے کاغذ میری طرف بڑھایا۔ میں نے بے دلی سے کاغذ لے لیا۔ من میں عجیب سی بےکلی چھائی ہوئی تھی۔ میں خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بے چینی سوا ہوتی گئی۔ میں بہت دن تک سمن باجی کی طرف نہیں گئی، لیکن عازت کا خیال میرے دل سے کبھی محو نہیں ہوا۔ دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، یادیں جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے۔ شام کے دھندلکے ہر سو پھیل رہے تھے، اگرچہ باہر خنکی تھی، مگر بند کھڑکیوں اور دبیز پردوں نے کمرے میں حبس کا سما پیدا کر رکھا تھا۔ میں احمد فراز کی شاعری میں گم تھی جب سمن باجی اندر آئیں۔ ہیلو عروا بھائی، یہ جوک کس سلسلے میں؟ انہوں نے لپک جھپک ٹیپو میری گود میں ڈال پردے ہٹا کر کھڑکیاں کھول دیں۔ کیوں جوک کیوں؟ میں نے حقیقت سے فرار چاہا۔ نشانیاں تو ساری وہی ہیں، کمرہ بند کر کے پڑے رہنا، گود میں کتاب تھامے ہوئے چپ چاپ اور اداس شاعری کا مطالعہ کرنا، تارک الدنیا ہو جانا، فون پر مصروفیت کے بہانے۔ تم کئی روز سے آئی نہیں تھی نا؟ میں اور عازت تمہارا پتہ کرنے آئے ہیں، وہ تیزی سے بولتی گئیں۔ بس سمن باجی، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اچاٹ سا ہو گیا ہے، میں نے بیزاری سے کہا۔ تم مان کیوں نہیں لیتی؟ سمن باجی نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ میں خالہ سے بات کر لوں گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں سمن باجی، مجھے یہ رسوائی منظور نہیں۔ میں لرز گئی۔ اس کا مطلب ہے تم رسوائی سے ڈرتی ہو؟ ارے پگلی، اس میں سراسر تمہارا نقصان ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تو امی نے انہیں زبان بھی دے دی ہے۔ میں جیسے خواب میں بولی، مگر مجھے سنبھلنے میں وقت لگے گا، بہت بڑا شوق پہنچا ہے نا۔ میں نے جیسے اعتراف کر لیا، اور پھر سمن باجی کے بہت زور دینے پر بھی عازت کے سامنے نہیں گئی، وہیں ٹیپو سے دل بہلاتی رہی۔ اس روز بیلا کا فون آ گیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اس کا یہ انداز تخاطب ناگوار گزرا۔
کیا کر رہی تھیں؟ وہ میرے لہجے سے بے پرواہ پوچھ رہی تھی۔ یوں ہی فارغ تھی، میں نے مروتاً کہا، حالانکہ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں آ جاؤں پھر؟ دراصل بازار چلنا ہے، وہ جو ہم جمعے کو آ رہے ہیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس نے کہا تو میرے جسم میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ نہیں بیلا، تم جو بھی خریدو گی مجھے پسند آئے گا۔ میں حواسوں میں آ گئی۔ قسمت کو یہی منظور تھا تو میں کیوں جی کو جلاؤں؟ میں نے سوچا۔ سمن باجی بما ٹیپو صبح سے ہمارے ہاں تھی، انہوں نے ہی مجھے تیار کرایا۔ منگنی کا جوڑا ایک روز بیشتر آ چکا تھا۔ میں خالی اس ذہن سی ساری تیاری دیکھتی رہی۔ ویلوٹ کا شاکنگ پنک سوٹ جس پر بڑا سارا کام والا دوپٹہ تھا، ہم رنگ سینڈل اور چوڑیاں۔ مہمانوں کی آمد کا غلغلہ اٹھا۔ بیلا سیدھی میرے پاس آ گئی۔ اس کی زبانی مہمانوں کی تفصیل معلوم ہوئی۔ اس کے ماموں مومانی، ان کے تینوں بچے، باجی راہیلہ، ان کے میاں زاہد بھائی جان اور دونوں بچے ہیرا اور عمر، اور اس نے وہ کو لمبا کیا۔ مسز حسن آئیں، ماشاءاللہ کہہ کر میرا ماتھا چوما، سونے کا سیٹ سمن باجی کی طرف بڑھایا۔ تیار تو میں پہلے ہی تھی۔ زیور پہن کر سمن باجی بیلا اور مسز حسن کی میت میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، جہاں خوشبوؤں کا سیلاب امٹا ہوا تھا۔ میں نے درزدیدہ نگاہوں سے وہ دیکھنے کی کوشش کی، پھر میری نگاہیں وہیں گڑ گئیں۔ بڑے صوفے پر آف وائٹ عوامی سوٹ پر ورسٹڈ کی سیاہ جیکٹ پہنے عازت بڑی تمکنت سے برا جمان تھا، اور پھر سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے مجھے سر جھکانا پڑا، مگر مجھے سمن باجی اور عازت سے گہری شکایت پیدا ہو چکی تھی۔ کیسے میرا تماشا دیکھتے رہے دونوں، اور وہ ریس کورس والی من گھڑت کہانی کیسے پوز کر رہا تھا کمبخت۔ میں دل میں پیچ و تاب کھاتی رہی۔ کہاں تو منگنی کروانے کو ہی دل نہیں چاہ رہا تھا، کہاں من میں لڈو پھوٹنے لگے، بیزاری ہوا ہو گئی۔ حیرت اور خوشی نے بے حال کر دیا، لیکن اس کے باوجود جب عازت کے ہاتھ انگوٹھی پہنانے کے لیے بڑھے تو میں نے انگلیاں مضبوطی سے باندھ لیں۔ سمن باجی اس کی مدد کو آگے آئیں۔ مووی کی روشنی خود پر محسوس کر کے میں نے ہاتھ ڈھیلا کر دیا۔ دل تو چاہ رہا تھا یہیں عازت پر برس پڑوں، مگر میں نے ناراضگی پھر کسی وقت پر اٹھا رکھی۔ سمن باجی ہی مجھے واپس لائیں۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی انہیں بیڈ کی طرف دھکیلا اور ان پر تکیوں کی برسات کر دی۔ جھوٹی بے ایمان، آپ میری باجی نہیں ہیں، خالص سسرال کی طرفدار ہیں اور انتہائی سازشی ہیں۔ میرے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی۔ میں کیا کرتی، عازت کا پلان تھا، وہ صاف بچ گئیں۔ بڑی آئیں عازت کی لاڈلی، کیسے میرا تماشا دیکھتی رہیں۔ شکر ہے میں نے امی ابو سے بات نہیں کر لی، مجھے بھرم قائم رہنے کی خوشی ہوئی۔ دیکھو اب تم ہی مجھے بچاؤ، انہوں نے دروازے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تو میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ دروازے کے بیچوں بیچ بیلا اور عازت کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں جلدی سے تکیہ چھوڑ کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ دوپٹہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا تھا، قمیص اوپر چڑھی ہوئی۔ میں دھم سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہمیں بھی ایسی ہی سسرالی طرفدار چاہیے، وہ بغیر اجازت ہی اندر آ گیا۔ پوزیشن بڑی آکورڈ ہو رہی تھی۔ بیلا سامنے نہ ہوتی تو یقیناً میں عازت کو بھی نوچ کھسوٹ لیتی۔ طرفدار کا بچہ، میں نے دانت کچکچائے۔ تقریب ختم ہوئی اور سب مہمان چلے گئے تو میں نے انگلی میں پڑی انگوٹھی کو بغور دیکھا۔ کاش خریدتے وقت مجھے ہلکا سا بھی اندازہ ہو جاتا۔ میری سوچ کا رخ پھر سازشی بے ایمانوں کی طرف چلا گیا۔ اس روز سمن باجی کا فون آ گیا۔ کیا بات ہے عروا، تم تو مجھ سے بھی چھپنے لگیں؟ ارے آ جاؤ بابا، اب عازت یہاں نہیں رہتا، انہوں نے بڑے انداز سے گلہ کیا تھا۔ کیوں، وہ کہاں گیا؟ میں نے عام سے انداز میں پوچھا۔ ارے تمہیں نہیں معلوم، خالہ نے نہیں بتایا؟ اوہو، وہ سمجھتی ہوں گی ابھی بھی تم سے راز رکھنا ہے۔ عازت نے گھر خرید لیا ہے اور ان دنوں وہیں ہوتا ہے۔ پیچھے سے ٹیپو کے گلا پھاڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اپنے لاڈے کو چپ کروائیں، میں آ رہی ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے بھی عازت کے گھر سے دلچسپی تھی، مگر اپنے آپ پوچھنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ سمن باجی خود ہی بتاتی رہیں، بڑا اچھا گھر ملا ہے عازت کو، ابھی صرف ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک کمرہ اس نے قابل رہائش بنا لیا ہے اور باقی گھر بنوا رہا ہے۔ مالک مکان کوئی بزنس مین تھا، اس کو رقم کی ضرورت تھی اس لیے بیچ گیا۔ سچ اور بات تم دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ میرے لیے خوش ہونے کو یہی خبر کافی تھی کہ ہمارا اپنا گھر ہوگا۔ منگنی کے بعد میں عازت سے نہیں ملی، سمن باجی کی طرف جانا بھی کم کر دیا۔ تیاری کے لیے مہلت کم ملی تھی، بس میرے اور امی کے بازاروں کے چکر تھے جو صبح و شام جاری رہتے۔ ابو بھی حد المقدور ساتھ دے رہے تھے اور سمن باجی خود ہی چکر لگا دیتی۔ عازت سے تمہارا پردہ ہے کیا؟ ایک روز انہوں نے پوچھ لیا۔ نہیں سمن باجی، لیکن اچھا نہیں لگتا۔ چلو پھر، انہوں نے ٹیپو کو میری گود میں ڈال کر چابی اٹھا لی۔ سمن باجی کے ساتھ میرا رنگ محل جانے کا پروگرام تھا۔ میں چاہتی تھی پہلے ڈیزائن وغیرہ دیکھ لوں، پھر اس کے مطابق سوٹوں پر کام کرواؤں۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ باجی رنگ محل کا کہہ رہی ہیں، لیکن گاڑی ایک زیر تعمیر گھر کے سامنے رکی تو میں شش و پنج پہ مبتلا ہو گئی۔
اتنے میں عازت بھی آ گیا، بنیان اور دھوتی پہنے، کندھے پر 4 خانے والا رومال۔ وہ اس حلیے میں مکمل دیہاتی لگ رہا تھا۔ میں ہنسنے لگی۔ وہ آئیں گھر ہمارے، خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اس نے شیشے پر کونیاں ٹکا کر منہ اندر کر کے شعر پڑھا۔ شعر حسب حال تھا۔ میں مسکرانے لگی۔ آؤ عروا، خالہ اور خالو کی باقاعدہ اجازت سے لے کر آئی ہوں۔ سمن باجی اس خیال سے کہ میرا موڈ نہ آف ہو جائے وضاحت کرنے لگی۔ میں نیچے اتر آئی۔ پھر ہم نے گھوم پھر کر سارے گھر کا جائزہ لیا۔ اتنے میں عازت کولڈ ڈرنک اور چائے کا سامان لے آیا۔ میں نے اور سمن باجی نے کمرے کے کونے میں میز پر رکھے اسٹوو سے چائے بنائی۔ اسٹوو جلانے کا تجربہ بڑا انوکھا تھا۔ کیسا ہے غریب خانہ؟ عازت میرے قریب آ گیا۔ ٹوٹا پھوٹا، حالانکہ مجھے نقشہ بے حد پسند آیا تھا۔ فکر نہ کرو، تب تک تمہارے شایان شان ہو جائے گا۔ اس نے مدھم سروں میں سرگوشی کی تو مجھے ٹوٹ کر شرم آئی۔ بری کی تیاری میں نے اور عازت نے سمن باجی کے ہمراہ بازار جا کر کی۔ مسز حسن کا کہنا تھا وہاں پر اچھی چیزیں نہیں ملتی اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ بیلا نے بھی 1-2 چکر لگائے مگر امی کی طبیعت کا احساس کر کے جلد چلی جاتی۔ وقت بڑی جلدی بیت گیا۔ عازت کا گھر مکمل ہو گیا تھا۔ مسز حسن اور بیلا کے چکر بڑھ گئے تھے اور پھر ایک حسین سی شام کو آواری کے سجے سجائے ہال میں عازت کی بنا دی گئی۔ سکھیوں نے ڈھولک پر گیت گائے۔ بابل تیرے محلہ وچوں تیری لاڈو پردیس ہوئی، لاڈو پردیس ہوئی۔ امی ابو نے گلے لگایا۔ ڈھیروں دعاؤں اور قرآن پاک کے مقدس سائے تلے مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گیندے اور گلاب کے اصلی پھولوں سے سجی سیاہ ڈائسن بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سمن باجی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ امی ابو سے جدائی اور دونوں کی تنہائی کا تصور میرا کلیجہ چھید رہا تھا۔ کاش ابو کا کوئی بیٹا ہوتا۔ میں امی ابو کی الوداعی نظروں کو یاد کر کے سسک اٹھی۔ ان کی عمر بھر کی کمائی کس آسانی سے دوسروں کی جھولی میں جا پڑی تھی۔ کیسے لٹے پٹے سے کھڑے تھے جیسے نچڑ گئے ہوں۔ ابو تو کہا کرتے تھے مجھے بیٹی کا کوئی ملال نہیں، ساتھ چھوڑنا ہو تو بیٹے بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ بیٹا ماں باپ کو سنبھال لے گا۔ مگر کیسی بے بسی تھی وقت رخصت ان کی آنکھوں میں، اور جانے اب کیا حال ہوا ہوگا دونوں کا۔ سارا راستہ میرا دھیان امی ابو کی طرف لگا رہا۔ امی کس حوصلے سے کھڑی رہی تھیں کہ انہیں جذباتی دیکھ کر میں بھی حوصلہ نہ ہار جاؤں۔ عازت میرے پاس آئے تو میں سلور اور گولڈن لڑیوں اور کاغذ کے رنگ برنگے پھولوں سے سجی مسہری پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ حسن کو چاند، جوانی کو کمل کہتے ہیں۔ ان کی صورت جو نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ کہو جانا غزل کہوں یا دیوان۔ وہ بھاری زردار دوپٹے پر جھکائے، مگر مجھے پریشان دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا۔ میں بھی سنبھل گئی۔ اب بھلا کیا کہتی؟ کیسی بچگانہ سی بات تھی کہ یہاں تک آ کر مجھے والدین کی یاد ستا رہی تھی۔ یہ تو منگنی سے بھی پہلے سوچنے والی بات تھی۔ عازت کو وجہ بتائی تو ہنس دیے۔ میں ڈر گیا تھا، جانے کیا ہو گیا۔ دیکھو ارباب، یہ تو نظام قدرت ہے، مگر وعدہ رہا کہ ہم روزانہ وہاں جایا کریں گے۔ انہوں نے دھیرے سے میرا ہاتھ دبایا۔ شادی کی اولین رات کا پہلا وعدہ تھا۔ میں نے فوراً اعتبار کر لیا۔ اعتبار نہ کرتی تو خود بے اعتبار گردانی جاتی، اور یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ عازت نے سونے کا خوبصورت اور نازک سا سیٹ دیا اور اس کے ساتھ بے پناہ محبتیں۔ میں خود پر جتنا ناز کرتی کم تھا۔ زندگی ایک دم بے پناہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ امی اور بیلا سے میری بہت جلد دوستی ہو گئی۔ ابو بھی بے حد محبت کرنے والے تھے۔ امی کا کہنا تھا عازت سارے کا سارا ان پر ہے، اور عازت کا تو کیا کہنا، میں ان کی سنگت میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین خاتون سمجھتی تھی۔ عازت کی چھٹیاں ہم نے گھوم پھر کر گزاری، سارے رشتہ داروں کے گھر گئے، پھر ہنی مون کا خوبصورت دور آیا۔ ان دنوں زندگی بڑی حسین لگا کرتی تھی، سب مسائل سے بالاتر، بس سیر سپاٹا اور سیر سپاٹا۔ ہم نے وطن عزیز کی تقریباً ساری خوبصورت جگہیں کھنگال ڈالیں۔ پہلا پڑاؤ اسلام آباد ڈالا، روز گارڈن، لوک ورثہ، فیصل مسجد، شکر پڑیاں، دامن کوکے، حسین و دلکش مقامات عازت کی ہمراہی میں مزید نکھر گئے تھے۔ مری اور ایوبیا، پنڈی پوائنٹ، نتیا گلی، کوئی بھی گوشہ باقی نہ چھوڑا۔ کشمیر پوائنٹ پر کرائی کی دوربین سے کشمیر دیکھتے ہوئے میں نے صدقے دل سے کشمیر کی آزادی کی دعا مانگی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سفر شروع ہوا۔ مری ہم سارا سامان نہیں لے کر گئے تھے، اس لیے اسلام آباد واپس لوٹے اور اگلے روز ایبٹ آباد روانہ ہوئے۔ وہاں ہمارا قیام 1 روز کا تھا۔ اس دن ہم نے مقدور بھر آوارہ گردی کی۔ الیاسی مسجد، ٹھنڈیانی۔ ایبٹ آباد سے ہماری روانگی 10:30 بجے ہوئی اور 1:45 کے قریب ہم بالا کوٹ پہنچ گئے۔ رات وہاں بسر کی۔ اگلے دن 10 بجے بالا کوٹ سے روانہ ہوئے اور 2 بجے کاغان پہنچ گئے۔ کاغان میں ہم نے ریسٹ ہاؤس میں گھنٹہ بھر آرام کیا اور 4:30 بجے پلودرا پہنچے۔ عازت کی پوٹوہار اس سفر میں قدم بقدم ہمارے ساتھ تھی، لیکن پلودرا پہنچ کر ہم نے جیپ کو خیر بات کہا
اور پیدل ہی ناران کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ زندگی کا یادگار سفر تھا۔ میں بہت جلد تھک گئی۔ نظارے یقیناً خوبصورت تھے اور پیدل چلنے کی حماقت ایک مقامی باشندے کے مس گائیڈ کرنے پر ہوئی۔ خیر خدا خدا کر کے ہم 7 بجے ناران پہنچے۔ جھیل سیف الملوک دیکھ کر حیرت اور خوشی سے میری چیخ نکل گئی، ورنہ تو لگتا تھا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں اور عازت دیر تک وہاں رہے۔ ہر طرف سے پہاڑوں میں گھری وادی نما جھیل واقعی داستان سیف الملوک کا سمبل تھی۔ عشق و محبت کے سچے پرستاروں کی کہانی میری نگاہوں میں گھوم گئی۔ وہاں سے واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ خوبصورت اور یادگار سفر واپسی تک جاری رہا۔ زندگی بہت جلد اپنے معمول پر آ گئی، کیونکہ عازت کی چھٹی ختم ہو گئی تھی اور آفس میں کام بھی بڑھ گیا تھا۔ میں بھی گھر اور اسکول میں مصروف ہو گئی۔ گھر کی ساری سجاوٹ میں نے سمن باجی اور امی کے ساتھ مل کر کی۔ گھر اور اسکول کے علاوہ میں عازت کو وقت دینا نہیں بھولتی تھی، اور جب وہ گھر آتے تو سب کام چھوڑ کر ان کی خاطر کیا کرتی۔ شام کو آؤٹنگ کا پروگرام بن جاتا۔ وہ ساری جگہیں جہاں میں کئی بار جا چکی تھی ایک نیا لطف دینے لگیں۔ امی کچھ کمزور ہو گئی تھیں، مگر وہ یہ تسلیم کرنے سے انکاری تھیں کہ ایسا میری جدائی سے ہوا ہے۔ میں تقریباً روزانہ ہی ادھر جاتی، خواہ 5 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ امی ابو اور بیلائے سرسے میں کئی دفعہ آ چکے تھے۔ ہر بار محبت اور دوستی کا رشتہ مضبوط ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں بیلا کی اس حد تک عادی ہو گئی کہ ہر نئی خبر اسے سنائے بغیر مجھے چین نہیں آتا تھا۔ براہیلا باجی اور زاہد بھائی بھی آئے اور خوش ہی لوٹے۔ میری ذاتی زندگی کب کی فنا ہو چکی تھی۔ اب جو بھی تھا عازت ہی کا تھا، سوائے اس وقت کے جو میں اسکول میں گزارتی تھی۔ اور عازت نے کئی مرتبہ جاب چھوڑنے کو کہا، مگر یہ واحد نافرمانی تھی جو میں نے کی، ورنہ عازت کا ہر حکم سر آنکھوں پر تھا۔ بہت سی ناپسندیدہ عادات عازت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے خود بخود چھوٹ چکی تھی۔ عازت کو رات دیر تک جاگنا پسند نہیں تھا۔ وہ صبح کی نماز ضرور ادا کرتے۔ انہوں نے رات دیر سے سونے پر صرف ایک بار مجھے ٹوکا تھا، اس کے بعد میں ان سے بھی جلدی سونے لگی۔ نماز دیکھا دیکھی معمول بن گئی۔ عازت کے دوست اور کلیگ اکثر آ جاتے، مگر انہیں میرا باتیں کرنا پسند نہیں تھا۔ میں ہائے ہیلو اور سلام کے بعد مصروفیت کا بہانہ لگا کر کھسکنے لگی۔ مجھے صوفے یا کرسی پر ٹانگ اٹھا کر بیٹھنے کی عادت تھی اور دائیں ٹانگ ہلانے کی بقول عازت کے خاصی مردانہ قسم کی عادت تھی۔ عازت کی ایک سرزنش پر ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ عازت کو بھڑکیلے کپڑے اور شوخ میک اپ پسند نہیں تھا۔ میں نے سارے بھاری جوڑے بڑے کیمفر باکس میں ڈال کر اسے لاک کر دیا۔ شوخ میک اپ تو خیر مجھے بھی پسند نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر گلاس لبالب بھرنا اور اسے بغیر تھامے پینا میرا پسندیدہ شغل تھا، مگر عازت کو اس سے کراہت آتی تھی۔ کہتے تھے جانور کا امپریشن بنتا ہے۔ 1-2 بار انہوں نے ٹوکا، پھر خود ہی چھوٹ گیا۔ فون پر لمبی لمبی باتیں کرنا مجھے بے حد پسند تھا، لیکن عازت کو اس سے کوفت ہوتی تھی۔ دوستیں تو ویسے ہی چھوٹ چکی تھیں۔ سمن باجی کے ہاں بھی کبھی کبھار جانا ہوتا، جب امی ابو کی طرف زیادہ دیر کے لیے جاتی، فون پر بس حال چال پوچھ لیتی۔ عازت کو یہ، عازت کو وہ، لگتا تھا میری کوئی ہستی، کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ ہاشمی کا فون تو نہیں آیا؟ عازت میرے قریب کھڑے پوچھ رہے تھے۔ میں چونک گئی۔ کتنی دیر گزر گئی تھی اور میں ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی یادوں سے دل بہلا رہی تھی۔ میں نے گہری نظروں سے عازت کو جانچا۔ ان کے چہرے پر طویل نیند کے اثرات تھے اور ازلی معصومیت۔ عازت، میں نے سوچا صاف بات کر لی جائے، الجھن سے چھٹکارا تو ملے گا، بلا سے پریشانی بڑھے۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ وہ خمار آلود لہجے میں ناراض ہونے لگے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کچن میں چلی آئی۔ کھانے تک عازی کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر اب میرا موڈ آف تھا۔ میں نے جیسے تیسے کھانا تیار کر لیا تھا، لیکن سوچوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا تھا۔ عازی کو مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں جو خواہ شوہر کو شک کی نظر سے دیکھتی ہیں، لیکن اتنے واضح ثبوت بھی نگلنے مشکل تھے۔ الٹی سیدھی سوچوں نے سر میں درد کر دیا تھا۔ عازت سے تو بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے صبح ناشتے پر میں نے ان سے کہا، عازی آج میں اسکول سے سمن باجی کی طرف چلی جاؤں گی، آپ شام کو وہاں سے پک کر لیجیے گا۔ شام کو میں نہیں آ سکوں گا، ایک کام ہے، شاید شہر سے باہر جانا پڑے۔ عازت نے کپ لبوں سے لگا لیا۔ ان کے چہرے سے پریشانی مترشح تھی، اور میں جو ضرورت سے زیادہ زیرک اور محتاط ہو رہی تھی، کیسے نہ دیکھ پاتی۔ مگر میں نے پوچھا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے برتن سمیٹے، ابھی انہیں دھونا باقی تھا۔ نہیں تم وہیں رہنا، میں رات کو آؤں گا۔ انہوں نے اخبار اٹھا لیا۔ دیر ہو جائے تو امی کی طرف چلی جانا، وہاں سے لے لوں گا۔ عازت اخبار پڑھنے لگے، میں برتن دھونے لگی۔ اس دوران میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک کوئی واضح چیز نظر نہ آئے، اس وقت تک اسکول کی کسی ٹیچر، سمن باجی یا امی سے کچھ نہیں کہنا۔ مثلاً جب تک عازت اپنی زبان سے کسی غلطی کا اقرار نہ کر لیں، یا میں عازت کو کسی اور کے ساتھ نہ دیکھ لوں۔
آخر ایک ہی شہر ہے، ایک ہی جگہ ہے، فلموں اور افسانوں میں تو یوں ہی ہوتا ہے۔ اسکول میں بھی دل نہ لگا۔ یہ سروس جو میں اپنے شوق اور ضد سے کر رہی تھی اور ایک ایک بچے کو پوری دلچسپی سے پڑھاتی تھی، آج پہلی مرتبہ یہاں سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ چھٹی ہوئی اور میں رکشہ لے کر سمن باجی کی طرف آ گئی۔ امی ابو اور بیلا کی ڈھیروں تعریفوں کے دوران میں نے ایک مرتبہ بھی عازت کا ذکر نہیں کیا۔ عازت کی ساری خوبیاں، سب صفات ایک دم پس پشت چلی گئی تھیں۔ اگر اس روز مجھے ریس کورس میں جذباتی نہ کرتے تو شاید میں کبھی اقرار نہ کر پاتی، کیونکہ آپ کے پہلے 3 امپریشن خاصے خراب بنے تھے۔ ایک بار میں نے عازت سے کہا تھا، اچھا مجھے معلوم نہیں تھا، پھر تو دوہرا فائدہ ہو گیا، ورنہ میں تو صرف اقرار ہی کروانا چاہتا تھا۔ عازت ہنسے تھے۔ کیا بات ہے عروا، کچھ پریشان ہو؟ سمن باجی میری پریشانی بھانپ گئی، حالانکہ میں خود کو کافی فریش ظاہر کر رہی تھی۔ کوئی خاص نہیں، میں نے سر جھٹکا۔ اگر سمن باجی سمجھ سکتی ہیں تو امی یقیناً اندر تک اتر جائیں گی۔ امی ابو کا کیا حال ہے؟ میں نے بات پلٹی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور تم ان کی فکر میں مت گھلا کرو، کیونکہ میں ان کے پاس ہوں۔ ہر ویکینڈ میں اور ٹیپو وہیں گزارتے ہیں۔ خالہ اور خالو کو میری صورت میں بیٹی ہی نہیں، ٹیپو جیسا نواسا بھی مل گیا ہے۔ سمن باجی نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھی میں امی ابو کی وجہ سے پریشان ہوں۔ چلے پھر اب بھی وہیں چلتے ہیں۔ میں نے ٹیپو کو اٹھا لیا۔ سمن باجی گھر لاک کرنے لگی۔ ٹیپو اب کافی ہوشیار ہو گیا تھا۔ گورا چٹا اور گل گوتھنا سا عادات کا بڑا نفیس تھا۔ ہر وقت مسکراتا رہتا، مجھ سے کافی مانوس تھا۔ امی ابو مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ کب لوٹیں گجرات سے؟ امی ہمیں لے کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئیں۔ کل۔ میں نے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اتنے قلیل دنوں میں ہی گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ ڈسپینسر نئے شیڈز میں تھا، سیٹنگ بھی چینج تھی۔ آپ میری یادوں کا ہر نقش مٹا دینا چاہتی ہیں؟ میں نے تنقیدی نظروں سے سیٹنگ کو دیکھا۔ ارے نہیں عروا بیٹی، دل پر سب نقوش کیسے بھلا پائیں گے؟ ابو کے لہجے میں دکھ تھا۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی ابو، میں شرمندہ سی ہو گئی۔ عازت نہیں آیا؟ امی نے بات بدلی۔ انہیں کوئی کام تھا۔ عازت کا ذکر ایک دم ناپسندیدہ ہو گیا تھا۔ رات یہیں رہو گی؟ امی نے پوچھا تو میرا دل بھی چاہا کہ گھریلو ذمہ داریوں سے کچھ دیر کے لیے نجات حاصل کر لوں۔ یہ بات عازت سے ڈسکس ہو چکی تھی، انہیں میرا یہاں رہنا پسند نہیں تھا۔ رات سے کیا ہوتا ہے، پڑھ کر سوتے ہی رہنا ہوگا۔ میں پھر ناشتہ کیسے کروں گا؟ یا تو پہلے اس قدر عادی نہ بناتی۔ پھر میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ رہ سکتی ہو، کل جمعرات ہے، یہیں سے اسکول چلی جانا، جمعے کو اکٹھے رہیں گے، ڈشز پکائیں گے، گھومیں گے پھریں گے اور عمر رفتہ کو آواز دیں گے۔ سمن باجی نے مجھے سوچ میں دیکھ کر کہا، اسکول سے بھی چھٹی کر لوں گی، مسئلہ عازت کی اجازت کا ہے۔ میرے منہ میں پانی آ گیا۔ عمر رفتہ کو آواز دینے سے بہتر کام کون سا ہو سکتا تھا؟ سمن باجی میرے کچھ کہنے سے پہلے فون کی طرف بڑھی۔ ہیلو جی، عازت صاحب ہیں؟ پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، عازت نہیں ہے آفس میں، انہیں کہیں باہر جانا تھا۔ میں لاپرواہی سے بولی، سنو عروا، عازت سے تمہارا کوئی جھگڑا وگڑا تو نہیں چل رہا؟ سمن باجی نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ تمہارا کوئی فقرہ عازت کی ذات سے الگ تو نہیں ہوتا تھا، مگر آج موڈ کچھ ٹھیک نہیں۔ میں نے ٹیپو کو جھلاتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا۔ تم ریلیکس کرو، میں کہوں گی تو عازت انکار نہیں کرے گا۔ سمن باجی نے میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ کل سے متعدد بار میری آنکھوں میں غبار سا آیا تھا، مگر میں نے ضبط کر لیا تھا۔ میں رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس ضبط اور کشمکش نے سینے پر بوجھ رکھ دیا تھا، یوں جیسے کوئی وزنی سل دھری ہو، اور میں اس کے بوجھ سے نڈھال ہو رہی تھی۔ دوسرا دھچکا عازت کے فون سے لگا۔ انہوں نے پتہ کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ میں امی کی طرف آ چکی ہوں یا نہیں۔ فون سمن باجی نے اٹھایا اور میرے یہیں رہنے کی بات کی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ فوراً مان گئے۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی میری بات کو نہیں ٹالے گا۔ سمن باجی نے فون بند کرتے ہوئے فخریہ کہا۔ میں حیرت سے گرنے کو تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ مجھے اپنی آواز اجنبی لگی۔ کہنے لگا، میں بھی مصروف ہوں، اچھا ہے، اسے کمپنی ملے گی۔ سمن باجی ٹیپو کا فیڈر اٹھا کر دودھ لینے چلی گئیں۔ میں ٹیپو کو اٹھائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات ہم نے ڈھیروں باتیں کی، اسکول لائف کی، کالج کی، فیشن کی، شمس بھائی کی، امی ابو کی، سسرال کی، ادھر کی ادھر کی۔ ٹیپو میرے بیڈ پر مزے سے سو رہا تھا۔ میں اور سمن باجی قالین پر پھسکڑا مارے بیٹھے تھے۔ قریب ہی ہلکی آواز میں ڈیک سے ٹینا ثانی کے سر نکل رہے تھے۔ دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب۔ جب میں نے پہلی بار عازت کو دیکھا تھا تو میں نے سوچا تھا اس کی اور تمہاری جوڑی خوب جچے گی۔ سمن باجی نے باتوں کا رخ عازت کی طرف موڑا۔ ہاں باجی، یہ تو قسمت کے چکر ہوتے ہیں۔ میں نے آہ بھری، مگر سمن باجی کی نگاہوں میں حیرت دیکھ کر مجھے جون بدلنا پڑا، اور میں نے پہلی بار دیکھ کر سوچا تھا انتہائی بدتہذیب اور بے تک کا شخص ہے۔ دوسری بار دیکھا تو خیال آیا بہت پوزیسو ہے۔ تیسری بار میں کھلکھلاتی چلی گئی۔ سمن باجی نے کیسٹ بدل دی تھی۔
کبھی تو چھلیا لگتا ہے، کبھی دیوانہ لگتا ہے، کبھی اناڑی لگتا ہے، کبھی تو ہیرو لگتا ہے۔ واقعی میں نے بھی عازت کو ہر بار نئے روپ میں دیکھا ہے۔ کبھی اس کی ذات کی نئی پرت نکل آتی ہے، کبھی کردار میں کوئی روزن، کوئی رخنہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو جو اچھا سمجھے یہ تجھ پہ چھوڑا ہے، میں نے جیون بھر کا تجھ سے ناتا جوڑا ہے۔ اچھا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سمن باجی ہنس دی۔ بے وقوف، وہ دھیرے سے بڑبڑائیں، دل پر جو بوجھ ہے اسے ہلکا کیوں نہیں کر دیتی؟ چلیں سوچتے ہیں، صبح آپ کو آفس بھی جانا ہے۔ میں اٹھی۔ صبح ہم عروا رانی کے اعزاز میں چھٹی کریں گے۔ انہوں نے شاہانہ انداز میں میری باہ پکڑ لی۔ ہم وہیں باتیں کرتے کرتے جانے کب نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ سمن باجی نے ناشتے کے بعد سامان اکٹھا کیا، سب کو گاڑی میں ٹھونسا اور ہم جلو پہنچ گئے۔ ہمیشہ کی طرح اداس سا جنگل مجھے پہلے سے کہیں زیادہ اداس لگا، لیکن امی ابو، سمن باجی اور ٹیپو کی کمپنی اتنی زوردار تھی کہ میری اداسی برقرار نہ رہ سکی۔ ہم نے جھولے جھولے، ڈرائیو ان زو میں ٹانگیں گھسائیں، پارک کی سیر کی، بقول ابو راتب کھایا کیونکہ سمن باجی جو سامان لائی تھیں وہ راستے میں شیک ہو گیا تھا۔ یاد ہے ایک بار ہم پہلے آئے تھے، ابو نے کہنا شروع کیا۔ جی خالو، اس روز بڑا دن تھا نا؟ عروا تو بالکل یوں لگ رہا تھا کہ کرسمس منانے آئی ہے۔ سمن باجی ہنسی تو میں بھی ہنسنے لگی۔ اس روز میں نے سرخ سلک کی ستاروں والی قمیص، پیلی شلوار جس پر سیاہ پائپنگ لگی تھی، سرخ پیلے اور کالے دھاری دار دوپٹے کے ہمراہ پہن رکھی تھی۔ جیوری کا متفقہ فیصلہ تھا کہ میں مسیحی برادری کا مکمل نمونہ لگ رہی ہوں۔ سمن باجی ہنستے ہنستے ایک دم چپ ہو گئیں۔ شاید انہیں شمس بھائی یاد آ گئے تھے، وہ بھی اس روز ہمارے ساتھ تھے۔ سمن باجی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، سیر کا پروگرام ابو نے بنایا تھا۔ شمس بھائی بیزار سے تھے اور ہماری اوٹ پٹانگ باتوں پر ہنسنے کے بجائے لب بھینچے فضاؤں میں گھور رہے تھے۔ مجھے ان کے غصے یا آف موڈ کا کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت سنجیدہ ہی رہتے تھے، بقول میرے ہر وقت غصے میں ہی رہتے تھے۔ سمن باجی سر جھٹک کر ٹیپو میں مصروف ہو چکی تھیں۔ میرا دھیان پھر عازت کی طرف چلا گیا، اور جب گاڑی نے لاہور کی سڑکوں کو چھوا تو میرا ہاتھ ابو کے شانے کی طرف چلا گیا۔ میں اپنے گھر جاؤں گی ابو، عازت اکیلے ہوں گے۔ چھوڑو بھی، کبھی کبھی تو وہ بات کرتے کرتے رک گئیں۔ ابو کی گاڑی ہمارے گھر کے آگے رکی تو میں نے کھلے گیٹ سے اندر جھانکا۔ عازت کی پوٹوہار کے ساتھ ہاشمی کی یامہا کھڑی تھی۔ ارے تم، بغیر پروگرام کے اچانک؟ عازت کی گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ مجھے لے کر سیدھے بیڈ روم میں آئے۔ رکو عروا، میں بھی آیا، مگر میں رکی نہیں، عازت کے پیچھے چل پڑی۔ وہ ڈرائنگ روم میں کہہ رہے تھے، سوری یار، میری بیگم اچانک آ گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں واپس پلٹی۔ اس کا مطلب ہے میں نے اچانک آ کر عازت کی کسی پلان میں گڑبڑ کی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی، آخر ایسا کون سا کام ہے جو وہ مجھ سے چوری انجام دے رہے ہیں؟ ہاشمی کی یامہا چلی گئی اور عازت میرے پاس آ گئے تو میں نے ایک لفظ نہ کہا۔ عازت نے ٹی وی آن کر دیا، مگر میں دیکھ رہی تھی وہ ٹی وی کے بجائے کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہے عازت؟ میں ان کے قریب آ گئی۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی میں کس قدر پریشان ہوں۔ آپ میرے ساتھ شیئر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کیا کہوں عروا؟ کوئی ایک پریشانی ہو تو بتاؤں۔ آفس میں بے تحاشا کام، اور انہوں نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئے۔ سوچا تھا سمن باجی کے مسائل حل کروں گا، مگر الٹا وہ پھر رک گئے۔ کیا ہوا عازت؟ آپ آخر بتاتے کیوں نہیں؟ میں جھنجھلا گئی۔ شمس بھائی نے طلاق، عازت نے بمشکل کہا۔ میں سن سی رہ گئی۔ ایک بار عازت نے کہا تھا کہ وہ سمن باجی اور شمس بھائی کی صلح کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کے ماموزاد بھائی کیلیفورنیا میں تھے اور شمس بھائی نیو جرسی میں، مگر میں اپنے بکھیڑوں میں تقریباً بھول چکی تھی۔ سمن باجی بہت پریشان ہیں، عازت بتا رہے تھے۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھیں، کم از کم شمس بھائی کا نام تو ان کے ساتھ تھا، مگر مجھے سمن باجی کسی طرف سے بھی پریشان نہیں لگی تھیں۔ وہ سب کام معمول کے مطابق انجام دے رہی تھیں، ہنستی بولتی، کھاتی پیتی، ٹیپو کو سنبھالتی۔ شاید میرے پاس اندر تک اترنے والی نظر نہیں تھی، یا پھر سمن باجی کا بیرونی خول اتنا مضبوط تھا کہ میری رسائی نہ ہو سکی۔ میں کافی دیر تک گمسم رہی، آنسو آپ ہی آپ بہے چلے جا رہے تھے۔ سمن باجی کی بربادی میرا دل چھید رہی تھی۔ عازت بات ختم کر کے فون کر رہے تھے، دھیمی دھیمی سرگوشیوں میں نے کان لگائے۔ وہ کہہ رہے تھے، پرواہ مت کرو یار، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک مرتبہ مجھے گھر والوں سے اور ملنے دو۔ میں ٹھٹک گئی، کام ہے، شہر سے باہر جانا پڑے، سب ٹھیک؟ گھر والے میرے ارد گرد گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کون سے گھر والے؟ کیا بات کریں گے عازت؟ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ کل کس کام سے کہاں گئے تھے؟ میں سوالوں کے گرداب میں پھنسی رہی۔ نہ عازت کہیں باہر جا چکے تھے، نہ انہوں نے بتایا، نہ میں نے پوچھا۔ اگلے روز عازت کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ انہوں نے ناشتے پر لمبی گپ شپ لگائی۔
آج کا پروگرام بنایا، ہم نے لمبی آؤٹنگ کی. بہت دنوں بعد عازت کی بھرپور کمپنی ملی تھی، مگر میرا فضاؤں میں پرواز کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا میں ایک دم بہت ہلکی ہو گئی ہوں، بالکل بے وزن، اور کوئی خواہش، کوئی خوشی، کوئی جذبہ میرے اندر نہیں رہا. تم کچھ تھکی ہوئی ہو عروا. چمن میں آئس کریم سے انصاف کرتے ہوئے انہوں نے بغور مجھے دیکھا. میں کئی روز سے ٹھیک طرح نہیں سوئی. میں نے شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہو کر کہا. کیوں؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ لاتعلق بنے پوچھ رہے تھے. پتہ نہیں عازت، میرا دل کیوں کٹ رہا ہے. ہول اٹھ رہے ہیں، جیسے کچھ ہونے والا ہے، کوئی طوفان، کوئی بربادی آنے والی ہے، جیسے میرے اور تمہارے درمیان خلید سی بن رہی ہے. میری دونوں آنکھوں سے ایک ایک آنسو نکلا. ایک بڑی تیزی سے قمیض میں جذب ہو گیا، دوسرا گال پر اٹک گیا جسے عازت نے اپنی پوروں میں سمو لیا. ایک کمتر اور بے مول رہا، دوسرا عازت کے ہاتھوں کی توقیر پا گیا. کیوں سوچتی ہو اس طرح سے؟ الٹی سیدھی سوچوں سے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی. میرا خیال ہے تم کچھ دن کی چھٹی لے کر ریلیکس کرو. انہوں نے خالی کپ سامنے سے ہٹایا. چھٹی؟ میں چیخ پڑی. اسکول میں ہی تو وقت اچھا گزرتا تھا. گھر میں کیا تھا؟ پریشانی، دوہرا عذاب، میرا ٹینشن. نہیں عازت، میرا علاج آپ کے پاس ہے. مجھے یقین دلا دیں کہ آپ صرف میرے ہیں. دنوں کا غبار لاوا بن کر پھٹ پڑا. عازت بھونچکا رہ گیا. یہ تم کیا کہہ رہی ہو عروا؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ اعتبار ہے عازت، مگر یہ دل اور دماغ کی کشمکش ہے. دل آپ کا حامی ہے، مگر دماغ کی تعویلیں کم زوردار نہیں. میں باقاعدہ سسک اٹھی. تمہیں یہ خیال کیوں کر آیا؟ عازت کا لہجہ بے تاثر تھا، کیونکہ گجرات سے آ کر میں نے گھر کے ماحول میں معمولی تبدیلیاں دیکھی تھی. آپ کی چیزیں کمال فنکاری سے سمٹی ہوئی تھیں، گھر جگر جگر کر رہا تھا، حتیٰ کہ گملے تک پانی سے بھرے ہوئے تھے. گھر کے ذرے ذرے سے ایسا سلیقہ بول رہا تھا جیسے کسی ماہر خاتون کے ہاتھوں کی کاریگری ہو. شیمپو کی بوتل سے لگے بال جو زنانہ ضرور تھے مگر میرے نہیں تھے، اور کھونٹی سے لٹکی ہوئی نائٹی، اور گیسٹ روم کی کھلی کھڑکیاں. میں کس کس ثبوت کو فراموش کرتی؟ میں بولتی چلی گئی. تو یہ بات ہے. انہوں نے لمبی سانس خارج کی. چند لمحے خاموشی سے گزر گئے. اعتبار اور بے اعتباری کی منزل کے درمیان حواس گم تھے. پتہ نہیں عازت کیا کہہ دیں، کیا بتائیں، کوئی نیا انکشاف، کوئی داستان. عازت نے ایک لفظ نہیں کہا. اچھا ہوا تم نے سب کہہ دیا، کم از کم تمہارا غبار تو ہلکا ہو گیا. چلو چلیں. وہ اٹھ کھڑے ہوئے. تائید یا تردید میں ایک لفظ کہے بغیر عازت کی پوٹوہار سمن باجی کے گھر کی طرف رواں تھی. وہ گیٹ سے باہر والے لان کو پانی دے رہی تھی. میں دوڑ کر ان کے گلے جا لگی. آنسو دھواں دھار بہنے لگے. آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے سسکی لی. کیا بتاتی عروا، چلو اندر. وہ پائپ رکھ کر نل کا بند کرنے لگی. ٹیپو برآمدے میں لوٹنیاں لگا رہا تھا. چھوٹی سی سفید بنیان اور سفید نکر پہنے وہ پانی پر تیرتی کسی بطخ کی مانند لگ رہا تھا. میں نے اسے اٹھا کر وارفتگی سے چوم ڈالا. بس یہ سب اسی طرح ہونا تھا. انہوں نے ڈرائنگ روم میں پہنچ کر کہا. اور اب میں اور ٹیپو خالہ خالو کے پاس رہیں گے. اسے کرائے پر اٹھا کر. سچ باجی، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی. مجھے بے پناہ خوشی ہوئی. خالہ اور خالو تو بہت دیر سے اصرار کر رہے تھے، مگر میں انتظار میں تھی. شاید وہ لوٹ آئے، شاید اسے غلطی کا احساس ہو جائے. اسے تو بیٹی کی پیدائش سے بھی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی. عروا، سمن باجی انتہائی مضبوطی سے بیٹھی تھی، ناقابل تسخیر قلعے کی مانند. عازت ٹیپو سے جی بہلا رہا تھا، اور صرف عازت ہی کیا، ٹیپو کی معصوم شرارتوں اور حرکتوں سے ہماری لب بھی مسکرانے لگے. میری آنکھیں رو رہی تھیں، جبکہ سمن باجی کی نگاہوں میں چٹانوں کی سی سختی تھی. دیکھ لو عروا، میں تو نہیں روتی. باپ بچپن میں ساتھ چھوڑ گیا، میری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپکا. ماں بیاہتے ہی تنہا کر گئی، میں نہیں روئی. شوہر نے ساتھ چھوڑا، میری آنکھوں کے سوتے خشک رہے، اور یہ طلاق کا طوق بھی میری نمکین جھیلیں ٹپکانے سے قاصر ہے. ان کی نگاہیں پکار پکار کر کہہ رہی تھیں. بیرونی خول واقعی بڑا مضبوط تھا، اور اس میں کوئی روزن بھی نہیں تھا. گزرتے وقت نے میرے اور عازت کے درمیان فاصلوں کی دیوار کھڑی کر دی. میں نے ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی. گھر آتے تو اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی، اور عازت کے پاس وقت ہی کب تھا. اول تو گھر دیر سے آتے بھی تو فون سے لپٹ جاتے، اور وہی سرگوشیوں اور تسلیوں بھرا فون شروع کر دیتے، یا ہاشمی ان کے ہمراہ ہوتا. دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے. ان دنوں میں خود انحصاری کا سبق سیکھ رہی تھی. عازت کی خاموشی نے میرے شکوک اور بے یقینی کی فضا کو ختم کر دیا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا وہ کسی لڑکی کے چکر میں ہے. پھر میں نے اسے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. میں ٹیپو کی برتھ ڈے کا گفٹ لینے لبرٹی گئی تھی، اور وہاں سے ٹیکسی میں سوار ہو کر سمن باجی کے گھر جانے لگی تھی. جب میں نے ایچ کریم بخش سے عازت کو ایک خاتون کے ساتھ نکلتے دیکھا، میری نگاہیں وہیں گڑی رہ گئیں. ٹیکسی آگے نکل گئی
تو یہ ہے آپ کی مصروفیت۔ میں نے سیٹ سے سر ٹکا کر سوچا۔ صبح ہی تو عازت نے سمن باجی کے ہاں جانے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ تم چلی جانا عربا، میں ذرا مصروف ہوں گا، لیکن وقت پر پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ عازت نے کہا تو میرا موڈ آف ہو گیا۔ کچھ عرصے سے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں عازت کے لیے فالتو ہوتی جا رہی ہوں اور وہ گھر سے بیزار سے رہنے لگے ہیں۔ میرے ساتھ ان کے رویے میں واضح فرق آ گیا تھا۔ سمن باجی ابو امی کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ میرا کمرہ جو کبھی میری وسیع و عریض دنیا تھا، سمن باجی کے زیر تصرف تھا۔ ابو امی گھر کی اس رونق سے بڑے خوش تھے۔ ٹیپو سا کھلونا پا کر دونوں پھر سے جی اٹھے تھے اور ٹیپو کو بھی ڈے کیئر کی مصیبت سے نجات مل گئی تھی۔ سمن باجی کی غیر حاضری میں اسے امی سنبھالتی تھیں۔ بہت سے اکیلوں نے ایک دوسرے کی تنہائیاں بانٹ لی تھیں۔ میں ٹیکسی سے اتری تو سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ ابو نے مجھے دیکھ لیا تھا، پھر امی اور سمن باجی بھی آ گئیں۔ کیا ہوا بیٹے؟ ابو کے لہجے میں تشویش تھی۔ کنوینس پرابلم تھا تو مجھے کہا ہوتا۔ سمن باجی تقریباً ڈانٹ رہی تھیں۔ جی اچھا نہیں تھا تو مت آتی۔ امی نے نصیحت کرنا اپنا فرض سمجھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور تحفے کا پیکٹ سمن باجی کو تھما کر اندر کی طرف بڑھی۔ انتظامات کس حد تک مکمل ہیں؟ تینوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تو آرام کر لو، سمن باجی بولی۔ نہیں، یوں ہی میں سر جھٹک کر نارمل ہو گئی۔ برتھ ڈے اگرچہ وسیع پیمانے پر نہیں تھی اور بہت کم لوگ مدعو تھے، پھر بھی ڈرائنگ روم کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ صوفے دیوانوں کے ساتھ لگے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل درمیان میں دھری تھی جس پر غبارے اور لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ آپ نے سب تیاریاں کر بھی لی؟ مجھے ابو کی پھرتی پر حیرت ہوئی۔ نہیں جناب، کچن میں سب کام پڑا ہے۔ سمن باجی کچن کی طرف بڑھیں تو میں نے ان کی تقلید کی۔ امی پہلے سے وہیں تھیں اور پھر مہمانوں کے آنے اور ٹیپو کو تیار کرانے میں وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ ننھی منی سنہری شیروانی پر سنہری میچنگ ٹوپی کے ساتھ وہ نظر لگنے کی حد تک اچھا لگ رہا تھا اور بے حد خوش تھا۔ رنگ برنگی سجاوٹ اور رونق دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ عازت عین وقت پر آئے جب کیک پر موم بتی روشن کی جا رہی تھی۔ میاں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہو؟ ابو نے عازت کو گلے لگایا۔ عازت نے میری طرف دیکھا۔ میں نے نظریں موڑ لیں۔ شاید وہ یہ سمجھے تھے کہ میں نے ابو سے ان کی شکایت کی ہے۔ سالگرہ ختم ہوئی تو امی ابو نے مجھ سے رہنے کا اصرار کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابو نے عازت کو میرے بے ہوش ہونے کا قصہ سنایا۔ ہر وقت بیکار سوچوں میں گھلنے کا یہی انجام ہوتا ہے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ رہنا ہے تو رہ جا، مگر میں اس نوازش کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اپنا پیارا گھر ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نہ جانے میرے پیچھے وہاں کیا ہو جائے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر عازت سے بھی آگے چل دی۔ ابو نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اپنے گھر جانے میں اتنی جلدی میں نے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ کیسٹ بھی بند تھی۔ عازت نہ جانے کن سوچوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ تفکر اور پریشانی کی لکیریں ان کی پیشانی پر واضح تھیں۔ ہاں بالکل، تاہم میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کرے گا۔ وہ خاصا تربیت یافتہ ہے اور اس کا دماغ بھی بڑا مخصوص قسم کا ہے۔ باہر نکل کر مجھے لگا جیسے درخت، آگ، دھوپ سب کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہو اور میں اسے 7 روز قید تنہائی میں ڈوبا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ عازت کی امی اور بیلا آئی ہوئی تھیں۔ ناشتے کی تیاری، اسکول روانگی، شام کو کھانے کی تیاری، امی اور بیلا سے گپ شپ اور گھر کے دوسرے کام۔ عازت کی روٹین ہنوز ویسی تھی۔ اس روز امی نے انہیں پکڑ لیا۔ تم کچھ زیادہ مصروف نہیں ہو گئے بیٹا؟ بس امی، کچھ دنوں کی بات ہے۔ عازت نے سرد سی نگاہیں مجھ پر ڈالیں اور ڈش میں سے چاول نکالنے لگے۔ سوچ لیں سنی بھیا، ہم زیادہ دنوں کے لیے نہیں آئے۔ بیلا نے انہیں سلاد پکڑایا۔ تمہاری کیا مجال ہے، جانے کی سوچو۔ عازت نے اسے چپت لگائی۔ ابو وہاں اکیلے ہیں، بیلا منمنائی۔ وہ بھی آ جائیں گے، آج فون پر بات ہوئی تھی۔ عازت نے سرسری بتایا۔ یہ بات ہے؟ اگر بیلا نہ بات کرتی تو تم نے کون سا بتانا تھا؟ امی نے شکوہ کیا۔ جی ہاں، میں ذرا سرپرائز کے چکر میں تھا۔ عازت بہت دنوں بعد کھل کر مسکرائے۔ امی نے زبردستی میری پلیٹ علم غلم سے لبالب بھر دی۔ خوب کھایا کرو بیٹا۔ میں ان کی شفقتوں پر نثار ہو گئی۔ گھر کے بہت سے کام آپ ہی آپ تقسیم ہو گئے تھے۔ میں کپڑے دھونے اور استری کرنے اور صفائیاں کرنے سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ اس پر امی کا جانثار لہجہ، میں اپنی قسمت پر نازا ہونے لگی، مگر ساتھ ہی عازت کی سرد سی نگاہیں یاد آ گئیں۔ لمحے بھر کو میں کپکپا سی گئی۔ عازت نے مجھے اس طرح سے کیوں دیکھا؟ کچھ غصیلی اور کچھ شاکی سی نگاہیں میرے وجود کے آر پار ہونے لگیں۔ عازت ابھی کہہ رہے تھے ان کی مصروفیت کچھ دنوں کی بات ہے۔ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ یا اللہ! گھبراہٹ اور پریشانی میں نے کئی دنوں کی قضا نمازیں ادا کر ڈالیں، مگر من کی بیکلی گھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بلکہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، مکمل جہاں نہیں ملتا، مکمل جہاں۔ میرے ذہن میں ایک ہی تکرار ہونے لگی۔
میں جو سسرال والوں کی بے پایاں محبتوں کا خط اٹھا رہی تھی، میکے اور سسرال میں امن اور آسودگی کے مزے لوٹ رہی تھی، کس قدر بے چین اور پریشان تھی۔ یا اللہ میری آزمائش ختم کر دے، مجھے پل پل مرنے سے بچا لے۔ میں جو آس اور امید کے جھولے میں ہچکولے لے رہی تھی، کسی ایک نتیجے کے لیے بے قرار ہونے لگی۔ امید اور نا امیدی کے بھنور سے نکلنا میری اولین خواہش تھی۔ اگر عازت کی کوئی اور پسند ہے یا وہ کوئی قدم اٹھا چکے ہیں تو اسے عیاں کر دے۔ بہت دنوں کی بھولی ہوئی پریشانی نئے سرے سے جوان ہو گئی۔ سارے تفکرات ایک ایک کر کے لوح محفوظ سے خانہ دماغ میں آنے لگے۔ جہاں نماز طے کر کے میں کچن میں آ گئی۔ بیلا چائے بنا رہی تھی۔ پلیز ایک کپ میرے لیے۔ بیلا نے ٹرالی سجاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ بھابھی یہ ہاشمی کچھ زیادہ چکر نہیں لگاتا؟ میں جب سے آئی ہوں صبح و شام اس کے فون یا وہ، اگر نہیں تو سنی بھیا وہاں۔ کوئی بات نہیں، آخر پرانا دوست ہے۔ میں نے لاپرواہی سے بسکٹ اٹھا لیا۔ شادی ہو گئی ہے اس کی؟ بیلا کے لہجے میں کوئی تجسس نہیں تھا۔ شاید نہیں۔ میں چائے ڈالنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ پھر اس روز اس کے ساتھ کون تھی؟ بیلا جیسے خود سے بڑبڑائی۔ کون؟ میں چونک گئی۔ بھیا نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہ سارا دن ہمارے ہاں رہا تھا، ڈرائنگ روم میں۔ امی اور بھیا ہسپتال چلے گئے تو اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہاشمی کی آواز کی مجھے اچھی خاصی پہچان ہے، اور دوسری آواز غالباً زنانہ ہی تھی۔ شاید کسی آدمی کی آواز زنانہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے بھابھی؟ بیلا نے میرا شانہ ہلا کر مجھے سکتے سے نجات دلائی۔ تم نے دیکھا نہیں تھا؟ میری آواز اجنبی تھی۔ میں ہاشمی سے پردہ تو نہیں کرتی، وہ سنی بھیا کے بچپن کا دوست ہے۔ مجھے خود حیرت تھی بھیا نے اس کی بیگم سے مجھے کیوں نہیں ملوایا۔ وہ ٹرالی دھکیلنے لگی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہاشمی کا بچہ؟ میں نے دانت کچکچائے۔ عازت کی کسی کہانی میں ہاشمی کا اہم کردار ضرور ہے۔ وہاں کیوں کھڑی ہو عروہ بیٹا، آ کر لیٹ جاؤ۔ امی نے محبت سے پکارا۔ جی امی آ رہی ہوں۔ میں نے آدھا بسکٹ وہیں ڈال دیا۔ سوری یار، میری بیگم اچانک آ گئی ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے ذہن میں گئے دنوں کی بازگشت ابھری جب میں ابو کے ساتھ واپس آئی تھی۔ دوسری آواز غالباً زنانہ ہی تھی، شاید کسی آدمی کی آواز زنانہ ہو۔ میرے بہت قریب بیلا کی سرگوشی ابھری۔ نہیں بیلا بہن، تم صرف آواز کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہو، جبکہ میں نے بہت کچھ دیکھا اور سنا ہے۔ عازت تو شکر کرتے ہوں گے میں کہیں جاؤں اور وہ آزادی سے اسے یہاں لائیں۔ تبھی موقع غنیمت جانا۔ میں ہسپتال میں پڑی رہی اور وہ میرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ عازت کی اور میری بول چال مکمل بند تھی۔ شاید ہم اکیلے رہتے تو صلح نہ ہونے کے باوجود بول چال ضرور رہتی، لیکن اب رابطے اور واسطے اتنے تھے کہ ڈائریکٹ مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ عازت کو کچھ کہنا ہوتا تو بیلا اور امی کے ذریعے کہلوا دیتے۔ میں بھی یوں ہی کرتی، یا ڈائننگ ٹیبل پر بغیر نام لیے اور مخاطب کیے دیتی۔ ایک بات پوچھوں بیٹا؟ امی بہت دیر سے بغور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ عازت کے تمہارے ساتھ تعلقات؟ امی نے بہت محتاط ہو کر پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، بس ذرا مصروفیت۔ میں نے دامن بچایا۔ جو بات عازت نے انہیں نہیں بتائی میں کیوں نشر کرتی، خود ہی بتا دیں گے جب مناسب سمجھیں گے۔ ہاں کچھ زیادہ ہی مصروف رہتے ہو دونوں۔ امی زیر لب مسکرائیں۔ میری سمجھ میں ان کی مسکراہٹ کا کوئی مطلب واضح نہ ہو سکا۔ شاید وہ حالات سے آگاہ ہیں اور بیٹے کا بھرم رکھنے پر میرے حوصلے کی داد دے رہی ہیں۔ کیا کریں امی، دن چھوٹے اور کام بڑے ہیں۔ اب دیکھیں نا، امی بہت دنوں سے آپ کی دعوت کرنا چاہ رہی ہیں، مگر میں منع کر رہی ہوں کہ پیپرز کے بعد۔ میں نے دماغ کو سوچوں سے اور امی کو موضوع سے ہٹایا۔ کیا ضرورت ہے اس تکلف کی؟ بہت دنوں سے کوئی آیا نہیں ادھر سے۔ میں واقعی اپنی کوشش میں کامیاب رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں پیپرز کا بکھیڑا ختم ہو جائے، پھر 10 بجے تک جانا ہوگا اور اس کی بھی پابندی نہیں۔ میں پیپرز گھر لے آؤں گی۔ میں نے وجہ بیان کی۔ اٹھیں امی، چلیں بھابھی، سنی بھیا آئس کریم کھلانے لے جا رہے ہیں۔ بیلا کی آواز میں بچکانہ شوخی تھی۔ اس غضب کی سردی میں؟ امی نے مضبوطی سے شال لپیٹی۔ غضب کی سردی میں ہی مزہ آتا ہے، گرمیوں میں تو منہ سے لگانے کا بھی وقت نہیں ملتا، اور آئس کریم کی آئس الگ اور کریم الگ۔ بیلا نے کہا۔ چلے نا، ذرا آؤٹنگ رہے گی، لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ امی اٹھیں تو میں بھی تیار ہو گئی۔ عازت گاڑی کے دروازے کھولے کھڑے تھے۔ میں بیلا کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے بیٹھ گئی۔ امی بھی ادھر آنے لگیں تو میں نے روک دیا۔ آپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ چھوٹے موٹے چٹکلوں کے بیچ سنسان سڑکوں پر عازت کی پوٹوہار بڑی روانی سے پھسلتی جا رہی تھی۔ میں نے طمانینت سے پلکیں موند لیں۔ طبیعت کچھ ہلکی محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی تو سو گئیں۔ بیلا کو میرا خیال آیا، تھک گئی ہوگی بیچاری، تم لوگوں کے پروگرام ہی اتنے الٹے پلٹے ہوتے ہیں۔ امی نے ہمدردی سے کہہ کر بیلا کو ڈانٹا۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے اسی طرح جواب دیا۔ مجھے کیا کرنا پڑتا ہے جو تھکوں گی، سارے کام تو آپ لوگ کر لیتی ہیں۔
اور 2-2.5 گھنٹے سڑکوں کی خاک چھاننے اور لاہور نوردی کے بعد ہم لوگ گھر پہنچے تو بند گیٹ کے آگے راہیلہ باجی، زاہد بھائی، ہیرا اور عمر کو سامان سمیت کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان لوگوں کو کافی دیر گیٹ کے آگے کھڑا ہونا پڑا تھا، جس کی مجھے بے حد شرمندگی تھی۔ اطلاع کیوں نہیں دی آنے کی؟ باری باری سب سے گلے مل لینے اور اندر آنے کے بعد امی نے کہا۔ بہت کوشش کی، فون نہیں ملا۔ میں چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ بیلا، ہیرا اور عمر کے ساتھ لاڈ میں مصروف تھی۔ چائے کے ساتھ کیا لاؤں؟ عازد قریب کھڑے پوچھ رہے تھے۔ جو مل جائے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 11:15 بجے تھے۔ آپ ہمارے عقیقے پر کیوں نہیں آئی تھی آنٹی؟ ہیرا نے منہ پھلا کر شکوہ کیا۔ مجھے چھٹی نہیں ملی تھی، اسکول میں پڑھائی زوروں پر تھی نا۔ میں نے اس کے گال چھوئے۔ آپ اسکول میں پڑھتی ہیں کیا؟ عمر نے بھول پن سے کہا تو مجھے اس پر بے پناہ پیار آیا۔ تو اور کیا، آپ اتنی بڑی ہو کر اسکول جاتی ہیں؟ وہ کھل کر ہنسا تو میں بھی ہنس دی، جیسے بڑے ہو کر اسکول میں پڑھنا کوئی انہونی بات ہو۔ عمر تو باقاعدہ تالیاں بجانے لگا۔ مجھے نہیں پتا، بس سوری کریں۔ ہیرا ٹھنکی۔ اچھا جی، سوری۔ میں نے ہاتھ باندھ کر آنکھیں موند لیں اور جب کھولیں تو ہیرا کے بجائے عازد سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے کوئی تاثر دیے بغیر سامان کے تھیلے شیلف پر رکھے۔ میں نے بھی عرصے سے عازد کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی، اپنے سب کام وہ خود انجام دیتے، سو اس وقت بھی میں اطمینان سے ٹرالی سیٹ کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہم سا ہوا تھا کہ پلٹتے سمے وہ زیر لب مسکرائے تھے۔ ہاں، عورت کو جھکا کر مرد ہمیشہ اپنی انا کی تسکین کرتا ہے، قصوروار بھی خود اور اکڑ کیسے رہے ہیں۔ بھلا میں نے بات نہیں کی تھی تو عازد ہی بلا لیتے۔ مجھے ہسپتال میں آنکھ کھولتے سمے ان کا خوبصورت لہجہ یاد آ گیا اور پھر کئی خوبصورت موقع۔ چائے تیار ہو گئی بھابھی، بیلا نے سوچوں کا سلسلہ منقطع کیا۔ ہاں پلیز سرو کر دو۔ میں واش روم کی طرف بھاگی کیونکہ پلکوں کے گوشے بھیگ چکے تھے۔ بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے گئے دنوں کی یاد میں خوب آنسو بہائے۔ عازد کی خوبصورت باتیں، جملے اور شرارتیں یکے بعد دیگرے یاد آ رہی تھیں۔ آپ نے بدل جانا تھا تو مجھے کیوں نرم لہجوں کا عادی کیا؟ آپ اور تھے تو محبت کے سپنے کیوں دکھائے؟ میں آئینے سے شکوہ کرتی رہی۔ محبتوں کے بعد نفرتوں کو سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور میں اس مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ خود پر قابو پا کر آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مار کر اور اپنی بے چینیوں کو تسلی کا لبادہ پہنا کر کمرے میں آئی تو بیلا چائے سرو کر چکی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی عروا؟ امی نے اپنے قریب میرے لیے جگہ بنائی۔ کہیں ہمارا آنا ناگوار تو نہیں گزرا؟ زاہد بھائی ہنسے تھے مگر ان کے لہجے کی چبھن صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں سمجھ گئی وہ میرے نہ جانے پر خفا ہیں۔ چائے بناؤ بھابھی کے لیے، امی نے بیلا سے کہا۔ ہیرا اور عمر بیڈ پر بے خبر سو رہے تھے۔ راہیلہ باجی سفر کے قصے سنا رہی تھیں۔ زاہد بھائی اور عازد باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ میں چائے کے برتن سمیٹنے لگی۔ انہیں رکھ کر بستر لگا دینا پلیز، عازد نے بہت دھیمے سے کہا۔ عازد کی ایسی گفتگو مجھے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ اجنبی اور پرتکلف لہجہ، بغیر مخاطب کیے میں برتن سمیٹ کر بیلا کی مدد سے سونے کا انتظام کرنے لگی۔ بہت اداس ہو گیا تھا تمہارے بغیر، سمن باجی نے میری گود میں بیٹھے ٹیپو کے منہ میں چاول ٹھونسے۔ کل تمہاری تصویر اٹھائے پھر رہا تھا، امی نے بتایا تو میری نظریں ڈرائنگ روم کی طرف اٹھ گئیں۔ میری تصویر وہاں نہیں تھی، میں نے اپنے کمرے میں لگا دی ہے ٹیپو کے لیے۔ سمن باجی نے میری نگاہوں کا پیچھا کیا۔ میں نے پھولے پھولے گالوں والے سرخ سفید ٹیپو کو بے تحاشا چوم ڈالا۔ جب سے ہم آئے تھے ٹیپو میری گود سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ ابو، عازد، زاہد بھائی اور عازد کے ابو سیاست پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ امی مہمان خواتین کو کھانا پیش کر رہی تھیں۔ میں اور سمن باجی گزرے دنوں کے واقعات ایک دوسرے کو منتقل کر رہے تھے۔ سمن باجی کے آفس میں کئی تبدیلیاں آئی تھیں، سٹاف کی، طریقہ کار کی اور کئی چھوٹے موٹے واقعات۔ ان کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور آفیسر نیا تھا، بڑا روب ہے اس کا، سچ اس کے آتے ہی سارا نظام سیٹ ہو گیا ہے۔ سمن باجی نے کھلے دل سے تعریف کی۔ ہمارے دفتروں کو اسی طرح کے افسروں کی ضرورت ہے۔ عازد کے ابو نہ جانے کب سے ہماری باتوں میں دلچسپی لے رہے تھے، حالانکہ سیاست ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ جی ہاں، ملک میں جہاں بھی غلط کام ہو رہا ہے نااہل لوگوں کی وجہ سے ہی ہے۔ زاہد بھائی نے دونوں موضوعات کو یکجا کیا۔ میں بھی مل چکا ہوں ظفر سے، واقعی بڑا قابل شخص ہے، ابو نے تصدیق کی۔ میری غیر حاضری میں اتنی تبدیلیاں؟ میں نے آنکھیں مٹکائیں۔ آفس میں آیا اور گھر تک بھی پہنچ گیا۔ ہاں، مجھے اب کس بات کی پرواہ ہے؟ سمن باجی سنجیدہ ہو گئیں۔ ذرا ایزی ہو کر بیٹھتے ہیں، ابو نے کرسی پیچھے کی۔ ابو، عازد، زاہد بھائی اور عازد کے ابو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ امی، عازد کی امی، بیلا اور راہیلہ باجی سمن باجی کے بیڈ روم میں چلی گئیں۔ میں اور سمن باجی کچن میں آ گئے۔ ٹیپو بدستور میری گود میں تھا۔ کتنا مانوس ہے تم سے، اور تم نے اتنے دن شکل ہی نہیں دکھائی۔ سمن باجی نے کیتلی آن کی۔ جی، جیسے فارغ ہی تو تھی۔
آپ کو کیا پتا ان دنوں کتنی مصروف رہی ہوں، بیماری، گھرداری، مہمانداری اور اسکول۔ آپ نے کون سا ہمت کی؟ میں نے الٹا شکوہ کر ڈالا۔ ہاں عروا، زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، مگر مجھے حیرت ہے تمہاری تمام مصروفیات میں عازت کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ انہوں نے ٹرالی میں برتن رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں نے ٹیپو کو ماربل کے سلیب پر بٹھا دیا۔ صرف ایک ناراضگی۔ لیکن عروا، یہ قصہ کچھ زیادہ لمبا نہیں ہو گیا؟ سمن باجی نے چمچ ٹیپو کو تھما دیا، جسے اس نے کمال فراخ دلی سے بجانا شروع کر دیا۔ کون سا قصہ؟ میں چونک گئی۔ ناراضگی والا؟ سمن باجی نے کہا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا، ورنہ میں تو سمجھی تھی ان کے کان میں کہیں سے بھنک پڑ گئی ہے۔ راہیلہ باجی ان کی بھی نند تھی، شاید انہوں نے کہہ دیا ہو۔ میرا کیا قصور؟ میں نے چمچ والی جگہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹیپو کی ضربیں ہاتھ پر پڑنے لگیں۔ مجھے چوٹ کھا کر مزہ آنے لگا۔ تم بتاتی بھی تو نہیں، سمن باجی نے کپ اٹھایا۔ کہیں وجہ تنازع وہ پرکٹی کبوتری تو نہیں؟ سمن باجی نے کہا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں بھی اسی شہر میں رہتی ہوں، پوچھ بھی لیتی، مگر میرے پہنچنے تک اشارہ بند ہو چکا تھا اور وہ لوگ لیفٹ سائڈ کو ٹرن لے چکے تھے۔ اشارہ کھلا تو عازت کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ سمن باجی نے عام سے انداز میں بتایا۔ آپ نے امی سے تو بات نہیں کی؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں عروا؟ سمن باجی نے دکھی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تب میں نے مختصراً سب کہہ دیا۔ چلو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سمن باجی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم کمرے میں پہنچے تو عازت کی امی کروٹ دوسری طرف لیے بے خبر سو رہی تھیں۔ ہیرا اور عمر قالین پر بیٹھے ٹیپو کے کھلونوں سے دل بہلا رہے تھے۔ میں نے ٹیپو کو بھی وہیں بٹھا دیا۔ بیلا ریڈیو میں سرگھسائے اچھے سے اسٹیشن کی تلاش میں تھی اور نوب گھما رہی تھی۔ امی اور راہیلہ باجی باتوں میں مصروف تھیں۔ یہ مومانی ہیں اور یہ بھائی۔ راہیلہ باجی نے سمن باجی اور ٹیپو کا تعارف کرایا۔ ماما، ہم اسے ساتھ لے جائیں؟ ہیرا کو ٹیپو پسند آ گیا۔ پھر میری زندگی میں کیا رہ جائے گا؟ سمن باجی بڑبڑائیں۔ بیلا کو اس کی پسند کا اسٹیشن مل گیا تھا۔ ماما، مومانی کیا؟ عمر ہاتھ جھاڑتا ہوا راہیلہ باجی کے پاس آ گیا۔ جیسے عروا آنٹی ہیں، راہیلہ باجی نے مومانی کا مطلب آسان لفظوں میں سمجھایا۔ یہ تو سنی ماموں کی دلہن ہے۔ اس نے میرا تعارف مکمل کیا۔ اور وہ شمس ماموں کی دلہن ہے، راہیلہ باجی نے وضاحت کی۔ میں نے سمن باجی کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا۔ شاید عازت نے ان کی ٹریجڈی کی کسی کو خبر نہیں دی تھی، اسی لیے راہیلہ باجی نے انجانے میں سمن باجی کو دکھی کر دیا تھا۔ ظاہر نہ کریں تو اور بات ہے۔ بیڈ پر نیم دراز اور قالین پر چوکڑی مارے باتوں اور چائے کا دور چلتا رہا۔ بچوں میں فوراً دوستی ہو گئی تھی۔ وہ الگ گروپ بنائے مگن تھے۔ ریڈیو بدستور چیخ رہا تھا۔ واقف بن کر اجنبی بننا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ مجھ سے بڑھ کر کس کو ہو سکتا تھا۔ ہم لوگ بس واپسی کا سوچ رہے ہیں، بیلا نے امی کو کسی بات کے جواب میں کہا۔ عروا کو بھی لے کر جائیں گے، عازت کی امی بولیں تو میں الجھ گئی۔ وہ ابھی قیلولہ ختم کر کے باتوں میں شریک ہوئی تھیں۔ ان کا موقف درست تھا کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے، اور پھر سسرال گئے کافی عرصہ بھی ہو گیا تھا۔ اسکول میں بھی چھٹیاں تھیں، نہ جانے کا کوئی معقول بہانہ نہیں تھا، مگر میں اپنا گھر تنہا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ عازت سے ہاتھ دھونے کے بعد اپنی راجدھانی کسی دوسری بقول سمن باجی پرکٹی کبوتری کو سونپنا مجھے منظور نہیں تھا، مگر میں کیسے انکار کروں؟ عازت کی اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ تو دل سے یہی چاہتے ہوں گے میں کسی طرح ان کا پیچھا چھوڑوں اور انہیں گھر کی حدود میں بھی آزادی ملے، مگر میں نہیں جاؤں گی، خواہ کچھ بھی ہو جائے، میں نے ہٹ دھرمی سے سوچا۔ بھابھی، میں ہاشمی بول رہا ہوں، عازت کو بلا دیں۔ وہ تو نہیں ہے۔ میں جو ہاشمی سے پہلے ہی بدگمان تھی مزید بے مزہ ہو گئی۔ آئے نہیں ابھی؟ آپ کو ان کے پروگراموں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، میں نے عام لہجے میں طنز کیا۔ جی ہاں، اس نے نئی گاڑی لینی تھی نا، میرا خیال تھا اب تک آ گیا ہوگا۔ دراصل ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ آئے تو، مگر ان کے آنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ میں بات کاٹ کر یہ کہنا چاہتی تھی کہ اپنے مسائل خود حل کرنے سیکھو، مگر یہ عازت کے عزیز دوست کی انسلٹ گردانی جاتی۔ اچھا، میں دوبارہ رنگ کر لوں گا، مگر عازت کو کیا سوجھی، پرانی گاڑی اچھی بھلی تو تھی، بس بہت جلد اکتا جاتا ہے پرانی چیزوں سے۔ ہاشمی نے خود ہی توجہ پیش کر دی۔ پرانی چیزوں؟ وہ طنز کر رہا تھا یا ویسے ہی کہہ رہا تھا؟ میں سمجھ نہ پائی۔ جی ہاں، آپ تو بہت عرصے سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو، میں نے چبا کر کہا۔ جی بھابھی، بہت نفیس عادات کا مالک ہے میرا دوست، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ ہاشمی کے لہجے میں عقیدت تھی۔ میں فون رکھ کر خواہ مخواہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ کون خوش قسمت ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کس کا فون تھا؟ بیلا نے سر اٹھایا۔ ہاشمی کا۔ جواب دینا لازمی تھا، اس سے کہنا تھا کبھی کبھی انہیں تنہا بھی چھوڑ دے۔ وہ باقاعدہ گنگنائی۔ کیوں؟
उस बेचारे का क्या कसूर? मैं वहीं बैठ गई। जी हाँ, कसूरवार तो हमारे सनी भैया हैं। बेला के लहजे से कुछ अखस नहीं हो रहा था। उसी वक्त बेल बजी, सनी भैया आ गए। आजिद वाकई नई गाड़ी लेकर आए थे। पोर्ट से बेला की बुलंद और पुरजोश आवाज़ मुझ तक बखूबी पहुंच रही थी। वह आजिद से मालूमात हासिल कर रही थी। आजिद अंदर आए तो बेला साथ नहीं थी। शायद वो अभी तक गाड़ी का मुआयना कर रही थी। अम्मी, राहिला बाजी, बच्चे और जाहिद भाई कहीं गए हुए थे। शायद जाहिद भाई के किसी दोस्त की तरफ, क्योंकि जब वो लोग गए मैं सो रही थी। आजिद बेड पर धरे इस्त्री शुदा कपड़ों को वार्डरोब में रखने लगे। सुने, मैं उनके पीछे जा खड़ी हुई। आजिद ने पलटे बगैर सर हिला दिया। अम्मी मुझे साथ लेकर जाना चाहती हैं, मैंने आगाज़ किया। और आप जाना नहीं चाहती? वो बड़े तकल्लुफ़ से बोले। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप इनकार कर दें। मैंने तकल्लुफ़ नज़रअंदाज करते हुए बात मुकम्मल की। मगर जाने में कोई हर्ज भी नहीं। आजिद ने माँ के हक़ में बोलने की कमज़ोर सी कोशिश की। वजह आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं सख्ती से बोली। जो जुर्म मैंने नहीं किया है उर्वा, तुम ज़बरदस्ती क्यों मुझ पर थोपना चाहती हो? आजिद पलटे तो उनके लहजे के साथ निगाहों में भी बेबसी थी। इसलिए कि आपने खामोश रहकर सबूत दे दिया है। मैंने नज़रें चुराईं। इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि तुम मेरा जुर्म हर जगह नशर करती रहो। कल समन भाभी ने कहा, और ये उन्होंने मेरा ख़त जो राहिला बाजी के नाम था मेरे आगे डाल दिया। मैं तंग आ गई हूँ। उम्मीद और बीम के बरज़ख में लटकते हुए आंसू पलकों के किनारों पर जमा होने लगे। तुमने मुझे बेएतबार समझकर मेरा वजूद खाक कर दिया है, और मैं किसी के आगे बेगुनाही साबित करना पसंद नहीं करता, चाहे जो मर्जी समझती रहो। उन्होंने ज़ोर से वार्डरोब बंद की। मैं तो नेकी करके पछता रहा हूँ। क्या खबर थी मामला इतना बढ़ जाएगा? आजिद ने खुद कलामी के अंदाज में कहकर हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ाया। हाशमी का फ़ोन आया था। मैंने इत्तला दी। क्या कह रहा था? आजिद की उंगलियां उसी का नंबर दबा रही थीं। कह रहा था कोई मसला हो गया है। मैंने गौर से आजिद को देखा। वो पहले से कमज़ोर लग रहे थे। आजिद ने 2-3 बार हाशमी का नंबर मिलाया, लेकिन मिला नहीं। वो चाबियां उठाकर जाने लगे। नई गाड़ी मुबारक हो। सुना है आप पुरानी चीज़ों से बहुत जल्द उगता जाते हैं। मैंने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। मगर तुम चीज़ नहीं हो उर्वा, बिलीव मी। आजिद का लहजा ठोस था। फिर आप मुझसे उगता क्यों गए हैं? ना करते भी सवाल मेरे लबों पर मचल गया। मैं? आजिद ने इस्तेहज़ाइया कहका लगाया। सारा बिगाड़ तुम्हारा पैदा करता है। उर्वा, अगर तुम मेरी बात का एतबार करती तो मैं तुम्हें कब का एतमाद में ले चुका होता, लेकिन तुमने मुझ पर शक करके मेरी नज़रों में अपनी वक़्त खो दी है। शक? मैं तड़प उठी। मैंने माहिर वकील की तरह सबूत जमा करके इस बात का यकीन किया है आजिद, और आपने सारे सबूत सुनने के बावजूद चुप साध कर तस्दीक की मोहर लगा दी है। मजीद ये कि ना सिर्फ मैंने बल्कि समन बाजी ने भी आपको किसी और के साथ घूमते देखा है। उस रोज़ एच करीम बख्श। मेरा गला रुंध गया और बात अधूरी रह गई। तुमने कौन सा पूछा था? हल इल्ज़ाम उठाकर मुझ पर आ रहा था। पहले पूछकर क्या जवाब मिला था? मैं बोली तो आजिद लम्हे भर को चुप रह गए। चलो फिर ड्रॉप सीन कर दूँ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा। मैं धड़कते दिल से वॉशरूम में आ गई। जलती आंखों पर पानी के छींटे मारकर बाहर आई तो आजिद बेला से कह रहे थे, वो लोग आ जाते तो तुम्हें भी साथ लेकर जाते। कोई बात नहीं सनी भैया, छोड़ूंगी थोड़ा, कहीं डिनर कर लेंगे। वो हंसी। उसी वक्त फ़ोन की बेल हुई। आजिद अंदर बढ़े तो ये मामला था। बेला ने आंखें मटकाईं। पता नहीं आजिद ने उसे क्या बताया था। तुम खुद समझदार हो। मैंने जूम आईने बात की। जी हाँ, दाल में कुछ काला काला महसूस हो रहा था, मगर इतना सीरियस किस्म का झगड़ा होगा इस बात का मुझे वहमो गुमान भी नहीं था। भाभी आप इतनी लड़ाका लगती तो नहीं? बेला ने बगौर मुझे देखा। हाँ, इतनी क्या, बिल्कुल भी लड़ाका नहीं हूँ। सारा फतूर तुम्हारे सनी भैया का है। मैं बरामदे में बिछी केन की कुर्सी पर बैठ गई। बेला ने अंदर झांका। उसी हाशमी का होगा। सॉरी उर्बाब, ड्रॉप सी नहीं हो सकेगा। आजिद काफ़ी देर बाद अंदर से बरामद हुए। किसका फ़ोन था? मेरे बजाय बेला ने पूछा। बड़ी हैरत अंगेज़ और बम्बास्टिक न्यूज़ है, फ़ौरन तैयार हो जाओ। आजिद ने सस्पेंस पैदा किया। कहाँ जाना है? ये जानते हुए भी कि आजिद नहीं बताएंगे, बेला ने पूछा। कहीं जाना भी है? ये तो मैंने नहीं कहा। आजिद ने बेनियाजी से अखबार उठा लिया। बेला ने इशारों में मुझे पूछने का कहा। नहीं बताएंगे। मैंने बेला को अंदर जाने का कहा और खुद उसके पीछे चल दी। सुनो उर्वा, आजिद ने पीछे से पुकारा तो मैं रुक गई। तुम्हें मेरा एतबार आ गया ना? मैंने पलट कर देखा। आजिद की मोहब्बत पाश नजरें अपनी बेगुनाही और मासूमियत का यकीन दिला रही थीं। मगर उन्होंने कहा क्या था जो मैं एतबार करती? सो मैं नफ़ी में सर हिलाती बेडरूम में आ गई। पता नहीं सैर पर जाना है, होटल में जाना है या कोई तकरीब है। भाभी अब मैं किस किस्म के कपड़े पहनूं? हर जगह के लिए अलहदा अलहदा तैयारी होती है।
सनी भैया को इतना भी नहीं मालूम? बेला ने बड़बड़ाते हुए मुझसे पूछा। लगता तो यही है, कोई तकरीब होगी, क्योंकि फ़ोन करके होटल या पार्क तो इनवाइट नहीं करते, मैंने कहा। अरे भाभी, बड़े सही अंदाजे लगाती हैं आप। बेला ने इंतखाब शुदा कपड़े बेड पर फैलाते हुए मुझे अंगूठा दिखाया तो मुझे आजिद के मुतालिक लगाए गए गुज़श्ता अंदाजे याद आ गए। वो इतने छिचोरे, दिल फेंक या हरजाई मालूम तो नहीं होते, लेकिन दिल या नियत बदलते क्या देर लगती है। मैंने दिल का झुकाव उधर होता देखकर तावीर पेश की। तैयार होकर पोर्च में आए तो नई चमचमाती मिस्टोबिशी खड़ी थी। आजिद ने हाथ में किसी पुरानी ईद कार्ड का पिछला गत्ता पकड़ा हुआ था, जिस पर राहीला बाजी और अम्मी के लिए मैसेज लिखा था। बेला ने उचक उचक कर देखने की कोशिश की, लेकिन आजिद ने कमाल फनकारी से उसे गेट में उड़स दिया। मैं गेट लॉक करके आई तो आजिद ने फ्रंट डोर खोल दिया। रास्ता भर आजिद और बेला नई और पुरानी गाड़ी को मौजू बना रहे। मैं चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। मिस्टोबिशी अम्मी अब्बू के घर के आगे रुकी। मैंने झांक कर देखा, किसी हैरत अंगेज या बम्बास्टिक न्यूज़ का दूर दूर तक कोई आसार नहीं था। उतरो बेला, हम अभी आते हैं, आजिद ने कहा तो बेला हैरत से हमें देखती हुई उतर गई। गाड़ी फिर सड़कों पर रवां दवां थी। बहुत सी सड़कों से होती हुई तंग गलियों की तरफ मुड़ी। मैंने चुप साध रखी थी। आजिद भी पूरी तवज्जो ड्राइविंग की तरफ मबजूल किए थे। लम्हे सदियां बनकर गुजर गए। बिलाखिर गाड़ी एक नीम तारीक गली में रुक गई। ऊंचे ऊंचे तारीक से मकान, पता नहीं वो कौन सी जगह थी। आजिद ने दरवाज़ा खटखटाया। चंद लम्हों बाद परकटी कबूतरी सामने आई। मिसेस हाशमी, आजिद ने चलते चलते तारुफ कराया। मैं ठिठक गई। आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाशमी का इसरार था। शायद वो समझता था कि सब सुन लेने के बाद तुम्हारी नज़रों में उसका इमेज ख़राब हो जाएगा, मगर इसका इमेज ठीक रखने की कोशिश में मेरा ख़राब हो गया। पतली सी गली का इख्तिताम एक कमरे तक आकर हुआ था। भाभी इसकी फर्स्ट कज़न है, लेकिन हाशमी के वालिदैन किसी कदीम झगड़े के सबब इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे। भाभी की वालदा की अचानक वफ़ात ने हाशमी को निकाह करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि भाभी निकाह के बगैर उसके साथ आने को तैयार नहीं थी। आजिद बेतरह चहक रहे थे। हालांकि कहानी खासी दर्दनाक थी। आपका बहुत शुक्रिया सनी भाई, आपने जितना हमारा साथ दिया है। मिसेस हाशमी हमारे करीब बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बस भाभी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, ड्रॉप सीन होने वाला है। माहौल की अफसुर्दगी और औरत के आंसुओं ने आजिद की चहकार पर कोई असर नहीं डाला। मिसेस हाशमी ने आंसू पोंछ डाले। अब मेरी बेगुनाही की तस्दीक कर दीजिए, ताकि इधर भी ड्रॉप सीन। आजिद एक ही बात की गर्दान किए जा रहे थे। सबूत मिल गया। मैंने नजरें झुका लीं। मैंने आपसे कहा था ना भाभी कि किसी चीज को बेठिकाना ना कीजिएगा। सारा फसाद आपके सबूतों से शुरू हुआ था। आजिद ने आंखें मटकाईं। मेरी बेगम माहिर वकील हैं। मैंने तो आपका फायदा सोचा था कि सफर से आकर आप इत्मीनान से आराम कर सकें। वो मेरी तरफ मुड़ी। मैं कत्तन शर्मिंदा नहीं थी, मगर मुझसे छुपाने की बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। मैं उलझ गई, इसलिए कि समन बाजी के ऑफिस में हाशमी का कज़न भी काम करता है और सरे दस्त ये बात उन सब से छुपाना मकसूद थी। आजिद घड़ी देखते हुए एकदम उठ खड़े हुए। अच्छा भाभी, मैं आपको इत्तला देने आया था। वो सब लोग पहुंचने वाले होंगे। मैं चाहता था ड्रॉप सीन अपनी आंखों से देखूं, मगर एक और ड्रॉप सीन आ गया है। वो जल्दी जल्दी बोलते चलने लगे। मैंने मिसेस हाशमी को गले लगाकर मुबारकबाद दी और आजिद की पैरवी करने लगी। सारा रास्ता जुदाइयों की दास्तानें सुनाते गुजरा। आजिद ने रास्ते से फूलों के हार और गजरे खरीदे। मैंने आजिद की तरफ देखा। सस्पेंस। उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। फिर हाशमी की बातें शुरू हो गईं। आजिद ने बताया कि जब वो मुझे ज़बरदस्ती छोड़कर आए थे, तब हाशमी का निकाह हुआ था, हमारे ही घर। फिर वो हाशमी के वालिदैन को कायल करने में मसरूफ़ हो गए, क्योंकि उन्होंने दोनों से वादा किया था। इस सिलसिले में उन्हें हाशमी की ददीहाल और जो कि साहिवाल थी, उसके भी चक्कर लगाने पड़े। चले, मसला तो ख़त्म हुआ ना। मैंने सुकून का सांस लिया। साथ मेरा मसला जो हल हो गया था। आज हाशमी के घर वाले अपनी बहू को लेने आ रहे हैं। बेचारी ने बड़ी तंगी काटी है। अकेली ऐसी पसमानदा जगह में रहती रही है। हाशमी पर तो घर से निकलने की भी पाबंदी थी और उसकी सारी तनख्वाह उसके वालिद साहब दफ्तर से निकलवाते थे, इसीलिए आपको शॉपिंग करवाना पड़ती थी। मैंने शीशे के पार देखा। सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, आउटिंग भी। सच उर्वा, मैं तो बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ ऑफिस और घर, दूसरी तरफ भाभी और तीसरी तरफ हाशमी के घर वालों से मगजमारी। आजिद ने स्पीड बढ़ा दी तो हाशमी ने कुछ नहीं किया। मुझे हैरत थी। बहुत कुछ किया, सारा दबाव इसी ने तो डाला है। आजिद ने मुझे देखा। खैर, अब सब ठीक हो गया है। कैसे ठीक हो गया है? अभी मैंने आपसे दो दो हाथ करने हैं। मुझे गुजरे लम्हों की अजियत याद आ गई। बंदा कसूरवार है और दस्ते बदस्ता माफ़ी का ख्वास्तगार भी है।
لیکن دو دو ہاتھ کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ کل تم سسرال سے دھار جاؤ گی۔ عازت نے کہا تو میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ اتنا عرصہ ساتھ رہتے ہوئے اکیلے تھے اور راستہ صاف ہوا تو جدائی کی ایک اور صورت بن گئی۔ فکر مت کرو، صرف ایک ہفتہ، کیونکہ امی کے بھی کچھ ارمان ہیں۔ عازت نے میرے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ میں خود بھی ہر رنج و فکر سے آزاد ہو کر ریلیکس کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ گھر کی فکر نے میری بہت مدت سے نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ زیادہ بے فکر نہ ہونا، کہیں سچ مچ۔ عازت نے مسکراتے ہوئے گاڑی روک دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے جہاں کسی حیرت انگیز خبر کے آثار تک نہیں تھے، وہاں اب گاڑیوں کی قطاریں اور لوگوں کی چہچہار تھی۔ یہ سب؟ اندر چلو، سب معلوم ہو جائے گا۔ عازت نے پھول نکالتے ہوئے بات کاٹ دی۔ عازت کی امی، ابو، راہیلہ باجی، زاہد بھائی اور بچے پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ تب مجھے معلوم ہوا آج سمن باجی کا نکاح اسی آفیسر سے ہو رہا ہے جن کی تعریفیں کرتے ان کا منہ سوکھتا تھا۔ اس قدر جلدی؟ میں نے امی کو پکڑ لیا۔ بس اچانک فیصلہ ہوا۔ سمن تو مان نہیں رہی تھی۔ تمہارے ابو نے قائل کیا ہے، دیکھو ٹیپو کتنا خوش ہے۔ امی نے لان کی طرف اشارہ کیا۔ مختصر سی بارات آ چکی تھی۔ میں نے دلہا کو تنقیدی نظروں سے دیکھا اور پاس قرار دے دیا۔ ٹیپو مزے سے مظہر بھائی یعنی دلہا کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ عازت کیمرہ پکڑے قریب ہی کھڑے تھے۔ میں نے مظہر بھائی کو سلام کیا اور تعارف کرایا۔ جی مجھے معلوم ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ ٹیپو نے میرے پاس آنے سے صاف انکار کر دیا۔ بے ایمان؟ راہیلہ باجی اور بیلا سادگی سے سجی سمن باجی کو لا رہی تھی۔ بڑی حیرت انگیز خبر ہے، ہمیں تو شمس کے کرتوت کا علم ہی نہ تھا۔ راہیلہ باجی نے تبصرہ کیا۔ واہ سمن باجی، یہ سب کیا ہے؟ میں نے ان کا منہ اونچا کیا۔ وہ مسکرا دیں۔ کیسٹ پوری آواز میں گلا پھاڑ رہی تھی۔ ڈراپ سین۔ دلہا دلہن کے پیچھے کھڑے عازت نے مسکراتے ہوئے ٹکڑا لگایا۔ آج کا دن بڑا اچھا ہے، ایک دن میں 3 ڈراپ سین۔ بیلا نے میری طرف دیکھا تو سب کو ہاشمی کے قصے کی خبر ہے، بس میں ہی بے خبر تھی۔ سازشی لوگ اور تینوں خوشگوار۔ عازت نے خوشیوں بھرے لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتے ہوئے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ خوشگوار کہاں؟ ابھی تمہاری بیگم اور میری والدہ نے 2 ہاتھ کرنے ہیں۔ پیچھے سے ہاشمی کی آواز آئی۔ تم کب آئے؟ عازت اس کے قریب ہو گئے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال ہر طرف۔ اور بیلا نے ان کی بات کاٹ کر ایسی بات کہی کہ سب کا بلند قہقہ گونجا۔ اس نے کہا تھا ڈراپ سین۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مزے کی کہانی تھی، مجھے تو اچھی لگی۔ سمپل سی تھی، مطلب بہت زیادہ پیچیدگیاں نہیں تھیں، لیکن اچھی تھی۔ چلیں اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے۔ اللہ حافظ۔